बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करीम की बारगाह में कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये अचानक 8:52 पे लाइव आने का सिर्फ एक मकसद है, एक मोहब्बत का इजहार करना है और खुलूस का इजहार करना है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, उसकी वजह यह है कि आज साद अली भट्टी साहब को याद रहा। एक किताब काफ़ी अर्सा पहले उन तक पहुंची थी जो मुझ तक पहुंचनी चाहिए थी, तो वसीला थे दरमियान में जनाब साद अली भट्टी साहब, तो वो बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे उनको याद नहीं रहता था। 3-4 दिन ऐसा इत्तफाक हुआ मुख्तलिफ औकात में कि वो साद आ जाता था और आके उसको याद आता था कि ओ सर आपकी किताब आई हुई है और वो मुझे याद नहीं रहा। तो मेरे एक नौजवान है स्पार्टन ईगल डिज़ाइनर्स के नाम से, उनका लिंक भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हबीब, उसने अपनी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, मिजाज आशना है, उसको पता है कि सर को किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, इल्म दोस्त है। तो एक किताब जो है वो ईगल डिज़ाइनर्स ने अपनी एक कंपनी ऑनलाइन जो है वो बनाई और उसने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया नौजवान ने कि सर को किताब जो है वो पहुंचे, और वो आज पहुंची है। आज है 19 नवंबर, बरोज़ जुमेरात को वो किताब मुझ तक पहुंची है। आई डोंट नो कब वो चली होगी, लेकिन वो किताब मैंने कहा कि चले मैं लाइव आके एक तो उनका शुक्रिया अदा कर दूं, उनको दुआएं दे दूं। तो अगर आप ईगल डिज़ाइनर्स हैं उनको ऐड कर दें या उनको टैग कर दें किसी तरीके से, ताकि उन तक वो बात जो है वो पहुंच जाए। फिर हम आते हैं किताब की तरफ। मैं इसको फेसबुक से ज़रा पब्लिक भी कर दूं, चूँकि अभी तक ये मेरे समहाउ फ्रेंड्स में नज़र आता है, अब ये पब्लिक में चली गई है। तो ईगल डिज़ाइनर्स अगर सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम हमज़ा मिराज, सुन रहे हैं तो उनका मैं बराह रास्त शुक्रिया अदा कर देता हूँ। और अगर वो सुन नहीं रहे तो जो भी नौजवान है हबीब को आप टैग कर दें ईगल डिज़ाइनर्स HR के नाम से। तो ये जनाब किताब उन्होंने भेजी है मुझे तोहफ़तन हदियतन, और बड़ा खूबसूरत इसका प्रिंट है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस किताब का नाम है जी आईना ए किरदार, और ये तालीफ है हज़रत मोहम्मद ज़फ़र मंसूर और कारवान नाजिया, ये नाशिर हैं इनके। और हज़रत मोहम्मद ज़फ़र मंसूर साहब बानी सरपरस्त हैं आलमी, ये क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ से देखते हैं, सखानी जमात, और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये आईना किरदार है, ज़्यादा ज़खामत नहीं है। मैंने सिर्फ सरसरी सी नज़र दौड़ाई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही साद वापस गए, तो साद को आज खसूसी तौर पर आने से पहले उसने मैं कॉल किया, तो मैंने उसको कहा कि साद डोंट फॉरगेट द बुक। तो साद साहब की मेहरबानी है कि वो उनको याद रहा, वरना जितने मसरूफ़ आदमी हैं उनको याद नहीं रहता। तो बिल्कुल न्यू बुक है जी। और इससे पहले भी एक किताब लाहौर से ही एक स्पार्टन मेरे आए थे मुझे मिलने के लिए, तो खुद से खुदा तक एक किताब वो लेके आए थे। वो गालिबन इन्फ्लुएंस जो साहिब तसनीफ़ हैं, मुसन्निफ़, उनके ऊपर असरात हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के उनके कोई शागिर्द हैं, तो उन्होंने किताब लिखी थी खुद से खुदा तक। तो वो भी मेरे पास तोहफ़ा वो आई थी, वो भी मेरे पास यहीं की कलेक्शन में पड़ी हुई है। उसका मुताला मैंने मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो ये चंद अच्छी चीज़ें जो मैं खुद भी देता हूँ और रिसीव करते हुए भी मुझे अच्छा लगता है। दैट्स अ बुक, वन ऑफ द थिंग्स। बाकी वो खुशबू की चीज़ हो, पेंसिल हो, डायरी हो, वो मैं खुद भी तोहफा देता हूँ, और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। किताब चूंकि एक ऐसा तोहफा है जो, और अच्छी किताब जो कवर के बाद भी आपके काम आती है। तो आईना ए किरदार, कारवान नाजिया, ये बानी सरपरस्त आला आलमी रूहानी जमात हज़रत मोहम्मद ज़फ़र मंसूर, और ये है जनाब इसके टाइटल से ही अंदाज़ा हो रहा है कि किताब के अंदर माल कैसा होगा।
میں آپ کو اس کی فہرست جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں ایک نظر، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سرمد کیا حال ہے؟ یہ جناب فہرست ہے اس کتاب کے اندر، یہ کچھ زیادہ نہیں، صرف 11 جو ہے نا وہ موضوعات ہیں: انقلاب، اتفاق اور نفاق، روحانیت، مشاورت، حیا، ادب، رزق حلال، حرام رزق، والدین، اور اس کے بعد جناب ہے مجدد۔ تو بڑے چھوٹے سے معروف قسم کے عنوانات ہیں جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بلکہ آگے بھی ہیں جی: کامل رہنما، معرفت، عقیدت، عبادت، صورت اور سیرت، صبر، علم و عمل، حق پرستی اور خود پرستی، عدل و انصاف، خالق اور مخلوق، دوستی، خاموشی، توبہ، دلجوئی اور دل آزاری، تدبیر اور توکل، سخاوت اور بخل، اور خلق عظیم اور متفرق اقوال ہے۔ غفلت، مومن اور مومنیت کیا ہے، شر اور شریعت کیا ہے، قرآن اور اہل قرآن، اسلام اور مسلمان۔ یعنی بڑے معروف سے عوامی عنوانات ہیں، لیکن جن کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ کوئی زیادہ علمیت مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ یقیناً صوفیاء کا مواد ہے۔ ضمیر پہ بات کی گئی ہے، اخلاص پہ، عقل پہ، محبت، مثبت تصور انسان، فطرت، وفا، غیرت، یقین، ایمان اور شک، حرص و قناعت، کامل رہنما، معرفت، عقیدت، عبادت۔ آپ کو موضوعات سے لگ رہا ہوگا، اب مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے اور میں بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں کہ میں اس کو آج رات کو تو نہیں، چونکہ میں صبح کا جاگا ہوا ہوں تو جلدی سو جاؤں گا، اور صبح میں نے سفر بھی کرنا ہے ذرا، تو کل سفر کے دوران انشاءاللہ تعالی یہ کتاب میرے ساتھ رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ کل کے دن میں ہی اس کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کر لوں گا۔ لیکن انشاءاللہ یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ لائیو سیشن پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میری پرسنل پروفائل پہ جیسے یہ پہلا ہی اتفاق اور نفاق کے اوپر 2-3 پیجز کے اوپر ایک باب جو ہے ان کا مشتمل ہے۔ پہلے انہوں نے لفظ کی وضاحت کی ہے اور پھر روحانیت کے حوالے سے اس کو ٹچ کیا انہوں نے۔ تھینک یو حبیب، تھینک یو ایگل ڈیزائنرز HR، قبول کیا آپ کا تحفہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ سب سے بہترین تحفہ ہے، آپ کی محبتیں بہت عرصہ پہلے اس بات کی ڈیزرو کرتی تھی، اس بات کو کہ میں آپ کا لائیو آ کے شکریہ ادا کرتا، لیکن سم ہاؤ ٹیکنیکل ڈیلے آ گئی درمیان میں۔ یہی سمجھیے کہ آپ نے پوسٹ کی تھی اور پوسٹ مین جو ہے وہ درمیان میں کہیں کرونا کی وجہ سے ہمارا پوسٹ کا سسٹم، جو پوسٹل سسٹم تھا، وہ بیٹھ گیا تھا، تو اب جا کے یہ کتاب مجھ تک پہنچی ہے۔ I would love to read it and I would love to discuss the content۔ اور آپ کی نیت کو، آپ کے خلوص کو اللہ کریم قبول کریں اور آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، بہتر متبادل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کتاب میرا سٹف ہے، میرا مال ہے، اور میں اس کو ضرور نہ صرف پڑھوں گا بلکہ آپ کے سامنے اس کا کانٹینٹ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اتنی زبردست اس کا کمپیوٹرائز پیج ہے، ابھی بھی کچھ پیجز ایسے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ سخاوت اور بخل۔ اس کا میں آپ کو 2-3 لائنیں بتا دیتا ہوں کہ سخاوت کے لغوی معنی فیاضی، بخشش اور خیرات کے ہیں۔ امر و نہی کے تابع رہتے ہوئے اپنا مال غربا، مساکین، یتیم، عزیز و اقارب اور دین کی سربلندی کے لیے صرف کرنا سخاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی بالکل جو ایک طالب علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا انداز بھی یہی ہے، لفظ کو پہلے پکڑنا، لفظ کے بعد اس کو تھوڑا سا کھولنا اور پھر اس کو ریلیٹ کرنا۔ یہ بڑی خوبصورت نیچرل، جتنے اچھے رائٹر ہیں جن کا میں نے مطالعہ بھی کیا ہوا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کچھ باتیں تو ہوتی ہیں جو اوپر سے، سر کے اوپر سے گزر جاتی، اس کی بھی ایک خاص سطح ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی کتاب کا موضوع جو ہے وہ فلاسفرز کے لیے ہے تو ظاہری بات ہے جن لوگوں کا فلاسفی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ انجینئرنگ کی کتاب ہے تو انجینئرز کے لیے ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی میڈیکل کی اتنی موٹی کتاب اٹھا لیں تو ہم تو یعنی DNA کا جو لفظ ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، اس کو صحیح طرح پروناؤنس نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو اتنی لمبی لمبی میڈیسنز کے میڈیکل نام ہوتے ہیں، یا
बोटेनिकल नेम्स जो होते हैं ना पौधों के, वो भी बड़े मुश्किल होते हैं। तो जिनकी वो फील्ड बन जाती है, एक्सपर्टीज या स्पेशलिटी, उनके लिए वो आम चीज होती है। तसव्वुफ के साथ भी यही मामला है। जिन लोगों को तसव्वुफ के साथ इसकी साइंस की समझ नहीं है, वो कहते हैं ये क्या चीज है। तो या तो आप सिरे से इनकार कर दें, कुछ लोग सिरे से इनकार कर देते हैं देखे सुने बगैर, कुछ लोग तहकीर करने के मूड में आते हैं, और कुछ लोग जो है वो इस चीज को अंधाधुंध अकीदत के साथ मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तादाद बड़ी थोड़ी होती है हर फील्ड में जो अला वजल बसीरत किसी चीज को रद्द करती है, अला वजहल बसीरत किसी चीज को एक्सेप्ट करती है। और ये वो चीज है जो कुरान का पैटर्न है। कुरान कहता है कि आपने किसी के साथ जुड़ना है तो उसकी भी बसीरत हो, और किसी को छोड़ना है तो उसकी भी वजह होनी चाहिए, बसीरत होनी चाहिए। बगैर वजह के जुड़ना और बगैर वजह के टूट जाना, कुरान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। कुरान लॉजिकल ग्राउंड्स की बात करता है। तो मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मुझे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये किताब जो है वो मज़ा करेगी बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत की किताब है। और खुशी इस बात की है कि मेरे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ये कि एक उस्ताद के ये खुशी का अंदाज आप समझने की कोशिश करें कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे मिजाज के मुताबिक एक किताब जो है उस कलेक्शन कहीं की होगी या उसको अच्छा लगा होगा। कई दफ़ा कई नौजवान हैं वो मुझे कोई यूट्यूब की वीडियो के साथ टैग करते हैं कि सर ये ज़रूर आप देखें और इस पर कॉमेंट करें। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो इल्मी हवाले से, और मुझे बड़ी बोरियत होती है जब कोई मुझे पॉलिटिकल हवाले से कहीं पे टैग करता है या नॉनसेंस किस्म की पोस्टों में कोई टैग कर देता है कि सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारी, यानी मेरी प्रोफाइल पे जो कंटेंट आपको नजर आता है ना, दिस इज हु आई एम, ये मेरी जिंदगी है। मेरा उठना बैठना, मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। मेरे दोस्तों के सामने भी मैं इसी तरह का हूँ शुरू से। 90s से जो मुझे देख रहे हैं उनको भी पता है कि मेरी उस वक्त भी किताब, डायरी, कलम, ये मेरी पहचान रही है, और मैं इसी हालत में दुनिया से जाना चाहता हूँ कि ये अब मेरी पहचान रहे। तो आईना ए किरदार, किरदार का आईना, इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसमें बामुसम्मा और मोहम्मद जफर मंसूर, मुझे लगता है कि मैंने इनका नाम भी पहले सुना हुआ है, मस्बत तसव्वुर। इस तरह की बड़ा अच्छे इनका डिज़ाइन है और अच्छी प्रिंटिंग हुई पड़ी है, और बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जी इसके आगे। अगर आप देखें इस चीज़ को, नेक नियत, ये तसव्वुर के लोग भी मैंने सोच, फिक्र, नजरिया, खाका और ख्याल है। तसव्वुर दो किस्म का है, मस्बत और मनफी। तो बड़ी सादा सी, और मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर यकीनन मेरे जैसा बंदा, तो अगर उसको ये किताब मिल जाए तो पूरा यूट्यूब चैनल इसी एक किताब पे बन जाता है। अच्छी खासी प्लेलिस्ट कम से कम बन जाती है, इतने अच्छे इसके ऊपर मौज़ूआत हैं। तो ज़रूर मैं अपने मुताले का निचोड़ भी, अभी असल में मेरे ज़ेरे मुताला थी, ये मेरे साथ ही पड़ी होती है। आपको मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा इस पे सेशन कर चुके हैं, तरबियतुल उशाक। ये कामरान भाई ने पढ़ने के लिए दी थी कि आप इसको पढ़ें। मलफूजात हैं हज़रत शाह सैयद मोहम्मद ज़ोकी, और ये बुजुर्गों की किताबें, नावल नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, कहानियां नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है। आप इसको आपको बार बार घूम के फिर वापस जाना पड़ता है कि यार पहले जो मैं पढ़ के आया उससे वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये तरबियतुल उशाक जो है ये भी एक ऐसी किताब है। तो अभी मेरा ये मुताला जारी था, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, और मेरा मुताला ज़रा अपने अंदाज में होता है, और इसको भी अभी तक मैं डिस्कशन के मोड में नहीं लेके आया, चूँकि ये मौज़ूआत मुझे लग रहा है कि सिर्फ कामरान भाई के साथ ही मैं कर सकता हूँ या चंद लोगों के साथ, ये सब के लिए नहीं है ये स्टाफ। तो आईना एक किरदार जो है, ये ऐसी बातें हैं जो सबके साथ की जा सकती हैं। चूँकि तरबियतुल उशाक इश्क एक खास कैटेगरी है, तो जब तक मैं या आप इश्क की उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे तो ना मेरी बात की आपको समझ आएगी, ना आपकी कैफियत की मुझे समझ आएगी। तो ये खास मदार है। लेकिन किरदार चूंकि सबके पास होता है, इश्क जो है ना वो एक खास मंजिल है। किरदार तो हम जब पैदा होते हैं हमारा किरदार शुरू हो जाता है, और उसका ये आईना है, आईना है किरदार। तो ये मौज़ूआत है अवामी, तो इस पे हम बात जो है वो ज़रूर हमारी होगी, और बड़ी जल्दी होगी। वंस अगेन, फ्रॉम द core of my heart, from the bottom of my heart, I would like to extend my gratitude. Please accept my
एक्नॉलेजमेंट, माई ग्रेटिट्यूड, मैनी मैनी थैंक्स, बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह करीम आपकी इस नेक नीयत को और ख्वाहिश को और इरादे को कबूल फरमाए, और अल्लाह अपनी बारगाह से अल्लाह करीम आपको बेहतर मुतबादल अता फरमाए, आपको हर हर लफ्ज़ के बदले और उस सोच की सारी परवाज के बदले अल्लाह करीम आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। ठीक है जी हबीब, स्टे ब्लेस्ड, माशाल्लाह। या हय्यु या कय्यूम। मोहम्मद बिलाल खतरी, सरमद अवान, सैफ अली, मोहम्मद हमजा मिराज। हमजा का आज मैंने काफी देर तक, मेरे पास वक्त भी था कुदरती, और मैं बैठा हुआ था बड़े चिल के माहौल में, तो मैंने कहा कि हमजा लाइव आया हुआ था, तो मैंने कहा जरा देखो तो सही नौजवान को, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा जो है ना लाइव सेशन से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें, इससे और ज्यादा आपका बड़ा अच्छा स्टाइल है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। आप बड़ी जल्दी मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, मुझे ये खुशी होती है कि मुझे रिप्लेस करने वाले मेरे स्पार्टन जल्दी जल्दी मंजर यहाँ पे आ जाए, मैं कुछ और काम करूँ ना, मुझे और बड़े काम करने हैं। आज साथ को भी इसी बात पे डांट पड़ी है कि मैं 4-5 महीने सुस्त हुआ हूँ, तो आप लोग भी गायब हो गए, तो आप लोग ऊपर आए, फ्रीलांस पाकिस्तान को या अपने अपने चैनल्स को टेक ऑन करें, उस मंजिल पे आए, मैं ताकि किसी और दुनिया में दाखिल होकर आपको वहां की खबरें सुना दूं। तो इसलिए चीजें जो है वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा किया नहीं हमजा, शुरू में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये जो आप आ गए हो ना लाइव, यकीन मानो ये बहुत जबरदस्त आपने काम, मैं इस वजह से उस मोहब्बत की वजह से मैं रुका हूं, और मैंने गौर से काफी देर तक मैं देखता रहा, और मैंने कोई इनपुट नहीं दी दरमियान में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और मैं ऑब्जर्व करता रहा। वेरी गुड, मैं इतना एक्साइटेड था उस टाइम कि यार एटलीस्ट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, और ये जो आपने किया है ना, बहुत सारे लोग यहां तक भी नहीं पहुंचते। आज आपने बहुत बड़ा बुत तोड़ दिया, द आइडल ऑफ फियर। ये जो आपकी हेजिटेशन एक होती है ना बंदे को, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, ये इतना बड़ा बैरियर है आपके रास्ते में, आपने इसको किक मार के फेंक दिया दूर। वंडरफुल, आई लव इट। और ये चीज मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ नौजवान जो है वो खुद इनिशिएटिव लें। आपके, मैंने इशारा भी किया था कि कंटेंट, ये आप जो मुझे सुन रहे हो, मैं अगर 3 घंटे किसी बात पे बोल रहा हूँ और उसमें मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं, आपको जो बात समझ आती है अपने लफ्जों में अपनी प्रोफाइल से शुरू हो जाए कैमरा पकड़ के। ये याद रखिए, आपको शुरू में बड़ा एक अजीब सा लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा। ये मैं आज देख रहा था, वो जो पोल क्रिएट किया है मोहम्मद अफाक ने, और मेरा जितना तजुर्बा है फिजिकल और मेटाफिजिकल लाइफ का, मुझे एक एक बंदे का पता है कौन किस नीयत के साथ, किस इरादे के साथ, किस सोच के साथ वोट दे रहा है। मैं उनकी मोहब्बतों को भी महसूस कर सकता हूं, उनकी कैफियत को भी। और उसमें दूसरे नंबर पे सबसे टॉप पे जा रहा है कम्युनिकेशन का जो, और कम्युनिकेशन ये होता है कि टू कम्युनिकेट, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगी। वो कोई बंदा आके कहे जी कि मुझे बोलना सीखना है, तो भाई बाबा बोलना शुरू कर दो ना। चलना उसी को आता है जो चलने की ट्राई करता है। पहला कदम कभी किसी बच्चे का परफेक्ट नहीं होता, डरते हुए उठाता है, मैं गिर ना जाऊं, नया नया कदम उसने उठाया होता है। वही बंदा एथलीट बनता है, वही बंदा रिकॉर्ड ब्रेक करता है, रिकॉर्ड बनाता है। तो शुरू में आपको अगर कोई डिस्करेज करने वाला है ना आपकी प्रोफाइल पे, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सबको कहा हुआ है, अगर आपकी प्रोफाइल पे फ्रेंड्स की लिस्ट में दोस्त बनकर कोई आपको लेट डाउन करने वाला है, बेशक आपका कजन ही क्यों नहीं, अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करता, इफ ही और ही डज नॉट एनकरेज यू, अनफ्रेंड, सिंपली अनफ्रेंड या इग्नोर कर दे। इसलिए कि दोस्त वही होता है जो आपको एनकरेज करता है, हौसला देने वाले बहुत कम होते हैं। वरना यहाँ पे तो ये है कि ये भी मिलना चाहिए और वो भी मिलना चाहिए, और ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ। यानी जो चीज नहीं मिलती उसका शिकवा है, लेकिन जो मिलता है उसका शुक्र नहीं है।
यही रवैया हमारा अल्लाह के साथ भी है। अल्लाह ने हमें जिन चीज़ों से, जिन नेमतों से नवाजा होता है, हम उस पर शुक्र अदा नहीं करते। और जो चीज़ नहीं होती, फॉर सम गुड रीज़न, जो कमी होती है, जो महरूमी, उस पर हम सर पे बाजू रखे होते हैं। हाँ जी, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। तो ये वही सेम ह्यूमन साइकोलॉजी नीचे मैं यूट्यूब चैनल्स पे भी देखता हूँ। जो नौजवान फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे लोगों को अक्सर मैंने शाकी लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे कि जनाब ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। और बाबा, यूट्यूब भरा हुआ है, आपको जो चीज एक चैनल से नहीं मिल रही, आप दूसरे चैनल से जाके ले लें। यानी वट इज द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू प्रूव हियर? आप समझ रहे हो? यानी आप उनसे, एक मैं अक्सर क्रॉस क्वेश्चन भी करते हुए रुक जाता हूँ कि इनसे मैं, इनका दिल टूट जाएगा। मैं इतना यहाँ पे मार खा के बैठा हूँ, मुझे पता है। जो बंदे भी कमेंट्स में या इस तरह की बात करेंगे ना, डिस्करेज करने वाले, उनसे आप पूछें कि आप इस नेशन की बिल्डिंग में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? नथिंग, सिर्फ बातें। कमेंट में उनसे एक से बढ़कर एक आलम फाजल राय दे रहे होंगे, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। और भाई, आपको इतना अगर पता है तो आप चैनल बनाओ, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, दैट्स इट। आप मुफ्ती लगे हुए हैं, आप ठेकेदार लगे हुए हैं कि आप दूसरों को, हमजा मिराज ने एक चीज की कोशिश की, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट हिम, मैं तो अपलॉड करूंगा, मैं तो उसको एनकरेज करूंगा, हाईली कमेंडेबल एक्शन है कि एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, एक इम्पैक्ट देना चाहते हो। और कुछ ना हुआ, आपने जो सबक पढ़ा हुआ है ना, वही रिवीजन में चला जाएगा, वंडरफुल। तो मेरी एप्रिसिएशन आप मद्देनजर रखा करें। मैंने सबको कहा हुआ है, जो मिलता है उसका शुक्र अदा करें, फिर इंशाल्लाह ताला इजाफा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो तो तुम्हें और मिलेगा। यही चीज नीचे तक आती है। इंसानी आबादियों में कोई नया काम नहीं हो रहा, इंसानी आबादियों के अंदर वही सारा पैटर्न बन रहा है। हमारी नफ्सियात, ये जो हमारा मिजाज है, जो हमारा किरदार है, आईना है किरदार में, हम देखते नहीं अपने आप को आईने में, इसलिए हम दूसरों से शिकवा करते हैं। भाई, जुगनू से आप ये कह रहे हो कि सूरज बन जाओ, जुगनू को अल्लाह ने जुगनू बनाया है, शम्मा को शम्मा बनाया हुआ है। जो चीज है, अगर आपको जुगनू से ज्यादा रोशनी की जरूरत है तो भाई कहीं और चले जाओ, जुगनू का दिल ना तोड़ो, क्योंकि आप उसका दिल तो तोड़ नहीं सकते। खासकर उस जुगनू का जिसको अपनी जात का यकीन होता है कि मुझे अल्लाह ने जो बनाया है, जो मेरे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। तो इसलिए आप लोग, वो कुछ चालाक लोग होते हैं दाएं बाएं से, उन्हें लगता है कि आगे जो बंदा बैठा हुआ ना, वो भी कुकू कोड़ है। उनको यह नहीं पता कि उसने कई कुकू कोड़े पाले हुए हैं जमाने के अंदर। तो इसलिए हमजा, आप ऐसे दोस्तों की महफिल में उठे बैठे जो आपको अप्रिशिएट करें। जो आपको डिस्करेज करते हैं ना पब्लिक फोरम पे, दोस्त अकेले में आपको डांट सकता है, दोस्त अकेले में, उस्ताद एक क्लास के अंदर डांट सकता है, लिमिट होती है ना, आपकी एक्सेस होती है। तो जो आपको पब्लिक में रोंदने की कोशिश करे, डिग्रेड करने की कोशिश करे, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? तो इसलिए वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, जो आपको हौसला देगा ना, जो हमारी सोसाइटी में, अल्लाह करे मजीद बढ़ जाए ये रेशो, बहुत कम लोग हो गए हैं, हम इनकरेज बहुत कम करते हैं, हमारे यहाँ लेग पुलिंग थोड़ी ज्यादा है, खुद भी कुछ नहीं करना, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद भी कुछ नहीं करना, और जब कोई कर रहा है ना तो उसकी नीयत पे भी शक करना है, उसकी टांगें भी खींचनी है, उसकी राह में रोड़े भी अटकाने हैं, और 100 किस्म की गलतियां भी निकालनी है, तनकीद भी करनी है। ये क्या हो गया जी, ये क्या बता दिया, ये गलत बता दिया, ये स्पेलिंग आपने गलत बता दी। और भाई साहब, आपसे किसी ने पूछा, आपको यहाँ पे नकाद भर्ती किया गया है, आपको दावत आम दे के बुलाया गया कि आप यहाँ पे आओ, ओ भाई, आपकी मर्जी का स्टाफ नहीं है ना, नीवे नीवे होकर निकल जाओ, किसी और चैनल पे चले जाओ, किसी और बंदे को जाके सुन लो। तो हमजा मिराज अगर नॉइस भी है, एक्सेप्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमजा मिराज ने कोशिश की है। हमजा मिराज को आज 2 दिन हो गए शाबाश मिलते हुए, नजर ही ना लग जाए कहीं इसको, अपनी नजर उतार लेना। वैसे मेरी नजर नहीं लगती, और मेरे होते हुए मेरे किसी स्पार्टन को लग नहीं सकती। ये तो मेरी आपके साथ कमिटमेंट है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, या है ये या कहियो। कोई बात नहीं हमजा, मैंने जिंदगी में, आपने मुझे देखना है,
میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں. آپ یوٹیوب چینل پہ آج شروع سے اگر آپ نے ٹاسک دیکھے تو میں ایک لفظ بولتا تھا عالم فاضل لوگ. ہم ہیں غریب لوگ, ہمیں کچھ نہیں آتا. میں تو اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. کہاں لٹریچر میں 4-5 ایم اے کرنے والا بندہ, ایم فل پہ ٹاپ کلاس کرنے والا بندہ, یعنی میں لٹریچر ساری زندگی انگلش اردو لٹریچر, اسلامک فلسفی, سوشیالوجی, سائیکالوجی, یہ اور کہاں یہ ورڈ پریس کی کوڈنگ, کہاں یہ فوٹو شاپ کا گرافک ڈیزائن, اور کہاں یہ دیگر چیزیں فری لانسنگ کی. تو میں آپ کو ایک سادہ سا کلیہ بتا دوں, جو انسان اپنے ایکڈیمک پرفارمنس میں لائق ہوتا ہے نا, محنتی ہوتا ہے, پیشنیٹ ہوتا ہے حمزہ, وہ کسی کام میں بھی جائے گا نا تو اس کی یہی پرسنالٹی آگے جاتی ہے. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا تھا فری لانس پاکستان پہ. شخصیت کے اوپر زور دیں, شخص اور شخصیت والا وہ شاید اس کا تھام نیل تھا. آپ کی یہی شخصیت جو ہے نا جہاں بھی جائے گی, پنجابی کہتے ہیں شاید آپ سمجھ جائیں, یہ کاڑ پیڑے اور لور بھی پیڑے. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ اگر ایک اچھے بیٹے ہیں نا تو یقینی طور پر آپ کے اندر یہی اچھائی والا جو کریکٹر ہے وہ باہر جا کے ریفلیکٹ ہوگا. لیکن اگر آپ گھر میں داؤ لگاتے ہیں نا تو آپ آفس میں بھی داؤ لگائیں گے. اگر آپ گھر میں داؤ لگاتے ہیں آفس میں بھی داؤ لگائیں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ گھر میں وقت ضائع کرتے ہیں, تو پیرنٹس کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں, ہم نے کوئی بزنس کھڑا کرنا ہے. تو پیرنٹس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جو گھر میں وقت ضائع کر رہا ہے وہ پیسے اسی طریقے سے اڑا دے گا. تو بچوں کا پتہ ہوتا ہے پیرنٹس کو بھی کہ جو یہاں پہ یہ گول کھلا رہا ہے نا وہ یہاں پہ جا کے بھی یہی کرے گا. تو اس لیے ہر بچے کو پیرنٹس جو ہے نا اس طریقے سے انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ بھی نہیں دیتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرے گا. پیرنٹس کو آپ چیٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ ان کی پروڈکٹ ہیں. تو اس لیے اپنی شخصیت پہ زور دیں. جس نے کرٹک کرنا ہے نا نیگیٹو, یقین مانو وہ ہر چیز میں کیڑا نکالے گا. وہ ایک مثال مشہور تھی, کسی زبردست آرٹسٹ نے ایک تصویر بنائی اور نیچے اس نے لکھ دیا کہ پلیز اس کے اوپر رائے دیں کہ اس میں کیا غلطی ہے. دوسرے دن آ کے اس نے دیکھا ہر جگہ پہ لائنیں لگی ہوئی تھی. یہ ناک ٹھیک نہیں, یہ کان تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے, یہ بالوں کا شیڈ ٹھیک نہیں ہے, یہ گردن تھوڑی زیادہ اونچی بنا دی ہے. پھٹا رکھ کے لوگوں نے لکیریں لگائی ہوئی تھی. ایک سے بڑھ کر ایک آرٹسٹ کرٹک وہاں پہ پیدا ہو گیا. ایک سمجھدار استاد تھے, گرو, انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے ایک غلط بات لکھ دی ہے نیچے, اب تم تصویر بناؤ اور اس کے نیچے لکھو کہ جہاں غلطی ہے پلیز اس کو دور کر دیں. دوسرے دن آ کے اس نے دیکھا ایک بھی بندے کا کامنٹ نہیں تھا, کیونکہ پرابلم سالونگ نہیں ہے لوگوں کے پاس, پرابلم کریٹ کرنے کی بڑی صلاحیت ہے, کیڑے نکالنے کی بڑی صلاحیت ہے. یہ جناب فلانا جو ہے نا وہ دیکھیں پیچھے پنکھے کی آواز آ رہی ہے, اور یار تو ویڈیو بنا رہا ہے کیمرہ تو صحیح لے لے. آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے یہ کامنٹس. غریب بندہ یہ غریب کو ڈسکریج کر رہا ہوتا ہے, اور یار تو کم از کم اپنی کوئی شرٹ تو اچھے طریقے سے پہن کے آ جانا, اور یار یہ کیا. اور پھر وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے نا, میں نے ان لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوں گے نا, یہ ایک چینل سے نکل کے دوسرے چینل پہ چلے جائیں گے, دوسرے سے نکل کے تیسرے. کوے کا کام ہے بنیرے بنیرے اڑ کے کائیں کائیں کرنا, وہ ساری زندگی کائیں کائیں کرتا رہتا ہے. شاہین اڑ جاتا ہے, کوے کائیں کائیں کرتے رہیں گے. شاہین کی پرواز کے دور دور تک وہ اس کو چیز نہیں کر سکتے. تو شاہین بنے, شاہین بنے, آپ کی پرواز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کائیں کائیں کرنے والے, ٹین ٹین کرنے والے عالم فاضل وہ نیچے بیٹھے رہیں گے. جو آپ کا مخلص ہوگا نا, اور بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں, مجھے تو بہت ملتے ہیں, وہ آپ کو سمجھ آئیں گے, آپ کے پیشن کو سمجھ آئیں گے, وہ آپ کو ڈسکریج نہیں کریں گے, وہ آپ کو ڈسکریج نہیں کریں گے. انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا چل رہا ہے. جیسے مجھے بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میرے پاس میسج پہنچاتے ہیں کہ شاہ جی آپ کا کانٹینٹ بڑا زبردست ہے, لیکن آپ کے پاس مارکیٹنگ کی ٹیکنیک نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اولڈ پیرٹ کو پتا نہیں کہ مارکیٹ کرنا کس کو کہتے ہیں. آئی نو دیٹ, بس میری چوائس میں نہیں ہے وہ راستہ. تو جب میری چوائس میں نہیں ہے, میں اس کے ساتھ خوش ہوں, تو آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک سجیسشن دی. اور پھر کئی دفعہ تو بہت سنسیئر لوگ ملتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو جا کے محفل میں کہتے ہیں کہ یار یہ بیوقوف ہے. میں بیوقوف نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا.
میری مارکیٹنگ چل رہی ہے اور مجھے وہی مارکیٹنگ چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا حمزہ؟ تو اپنے آپ کو روکنا نہیں. یہ ساری باتیں آپ کے اس لائیو سیشن میں کہ آج آپ نے کرج کی ہے ماشاءاللہ. جو پھر کہہ رہا ہوں جو آپ کو ڈسکرج کرے، ایک ہوتا ہے مذاق، دوست مذاق کرتے ہیں آپس میں فن، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کو ڈسکرج کرے، آپ کا حوصلہ توڑے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا کزن بھی نہیں ہو سکتا. ریلیٹیو ہے ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ رہے، انفرینڈ کر دیں یا اس کو اگنور کر دیں، اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. دوست اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. دوست تو بناتے ہیں، دوست اینٹیں ہوتے ہیں، دوست اینٹوں میں لگا ہوا مسالہ ہوتے ہیں. وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ کور کرتے ہیں، وہ آپ کو دھوپ نہیں لگنے دیتے، وہ آپ کے عیب چھپا لیتے ہیں. اور اگر کوئی 1000 بندے بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ بندے میں یہ عیب ہے، تو دوست کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں، اس نے بالکل ٹھیک کیا یہ کام. اکیلے میں بے شک سمجھائے گا اس کو کہ یار تو تھوڑا سا نا اس کو یہاں سے ایسے کر لے، اور یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے. تو جو آپ کو اس طرح کریں گے نا، یہ ان کے ساتھ الجھے مت، ان کو جواب بھی مت دیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ میری ٹیکنیک ہے، میں نے سب کو سکھائی ہوئی ہے. کبھی انگیج مت کریں نیگیٹو کمنٹس والے کو. میری پروفائل پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈسپلن ہے، ایک ریٹ ہے، میں اس کو کچھار کہا کرتا ہوں. میں نے کبھی اپنی پروفائل پہ کسی کو الاؤ نہیں کیا کسی مذہب کے بارے میں، کہیں کوئی پولیٹیکل کوئی ایسی چیز گالم گلوچ والی، نیور. اتنا میں الرٹ ہوں کیونکہ میرا کنٹرول ہے میری پروفائل کے اوپر. جہاں میرا کنٹرول ہوتا ہے نا، وہاں میں یہ ماحول بناتا ہوں، اور جہاں میرا کنٹرول نہیں ہے وہاں میں جاتے ہی نہیں ہوں، وہاں میرا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ یعنی میں نے شروع میں ایک وقت ایسا گزارا فیس بک کہ جناب میں بھی الجھ جاتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا جگہ جگہ پہ جا کے. میں نے محسوس کیا، میں نے کہا یار یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں اس چیز کا، گالم گلوچ کا ماحول چل رہا ہے عجیب و غریب. تو میں آخر میں آ کے سمٹ کے رہ گیا صرف اپنی دنیا میں. اس لیے میں تھوڑا ریجڈ ہو گیا ہوں، سخت ہو گیا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ ان باکس نہیں دیکھتے، ہم نے آپ کو میسج کیا. تو میں ان سارے مراحل سے گزر گیا ہوں. جس انسان کو دکھ دیے ہوں نا ان باکس نے یا واٹس ایپ نے یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے اس کا وقت بھی برباد ہوا ہو، وہ پھر ساری چیزوں سے نکل کے نا سمٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہیں پہ. تو میں اس سٹیج پہ آیا ہوں، میں کسی دور میں پوری رات چیٹ ہی کرتا رہتا تھا. میں وہ وقت گزارا ہوا ہے ایم ایس این میسنجر کا، یاہو میسنجر کا، پال ٹاک آڈیو میسنجر کا. تو I have gone through this all، مجھے پتا ہے. تو اس لیے میں جب منع کرتا ہوں نا ان باکس کا اور وہ سارا، آپ کی کرسٹل کلیئر لائف ہونی چاہیے سامنے. اور خاص کر آج کے دور میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی واٹس ایپ کے اسٹیٹس آپ نے چیک کیے ہوں گے، اسکرین شاٹس لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، شادیوں کی جو نجی محفلوں کی تصویریں ہوتی ہیں، یا بہنوں بھائیوں کی کزنس کی آپس میں مہندی کے موقع پہ. ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، سارے صوبوں کے اندر شادیوں پہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، لڑکیوں کی سائڈ پہ بھی لڑکوں کی سائڈ اتنا حصہ کٹ کریں گے اور دیکھیں گے یہ دیکھیں جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا. یہ جو فتویٰ چند لوگ ہیں نا، یہ ہر چیز میں کیڑا نکالیں گے. محرم سے شروع ہو جائے، بلکہ کیلنڈر بنایا ہوا انہوں نے، نئے سال سے شروع ہو جائے کوئی. یہ بالکل وہی پولیٹیکل اختلافات والی بات ہے کہ جب آپ عمران خان کے خلاف ہیں تو عمران خان کی ہر بات آپ کو بری لگے گی. اف یو آر اگینسٹ نواز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی ہر بات آپ کو بری لگے گی. آپ کو جماعت اسلامی اچھی نہیں لگتی تو آپ کوشش کریں گے کہ کیڑے نکلتے رہیں جماعت اسلامی کے اندر. آپ کو طاہر القادری صاحب سے اللہ واسطے کا بیر ہے تو آپ ان کی ایک سے پڑھ کر ایک میم بھی بنائیں گے اور توہین بھی کرتے چلے جائیں گے. اور دیکھا جائے فیس بک بھرا ہوا ہے تمام معروف علماء کرام کے میمز سے، تمام سیاستدانوں کے میمز کے ساتھ. یعنی ہم سب ایک دوسرے کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ہم سب جھوٹ بول بول کے پروپیگنڈا کر کر کے ہم سب ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کون سی جماعت ہے جو معتبر ہے. سب جماعتوں کے خلاف دوسری جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس پہ ان کو دبا لیا تو ہم جیت گئے. نہیں، آپ سارے ہار گئے ہیں، مسلک بھی ہار رہے ہیں، اور دراصل آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کا نام بھی نیچے آئے. آپس میں لڑائیاں جو آپ کی چل رہی ہیں، محمد نام رکھا ہوگا پروفائل پہ اور نیچے جب آپ گالی دے کے بات شروع کرتے ہیں تیری ماں ہو تیری بہن ہو، تو آپ دنیا کو جو ریفلیکٹ کر رہے ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ جینون پروفائل ہو.
میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، فیک پروفائل والے بھی، یہ کتنا خوبصورت نام ہے، محمد حمزہ معراج، تینوں لفظ بڑے خوبصورت ہیں. تو اگر یہ محمد حمزہ معراج کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دے فیس بک کے اوپر جو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوٹ کرتی ہیں، نہ حمزہ جیسے ببر شیر کے ساتھ سوٹ کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ معراج جیسے سفر کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا لنک بنتا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں نام ریفلیکٹ کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نام بدلی کر کے اپنے اپوننٹ کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے پروپیگنڈاز کیے، فتنہ پیدا کیا، فساد پیدا کیا. تو وہ چل رہا ہے ایک، یہ ساری نفرتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارا زوال، یہ سارا جو نیگیٹیوٹی ہے، اس میں سب کا دامے درمے قدمے سکھنے حصہ ہے. ہم نے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش میں دراصل سب گر گئے ہیں. آپ کبھی ان کے بارے میں پڑھے نا، یہ جو کریبس ہوتے ہیں نا، کیکڑے، کریبس، اس کے اوپر انہوں نے تجربہ کیا تھا، اور انگریزی میں ایک ٹرم مشہور ہے، اس کو کہا جاتا ہے دی کریب مینٹیلٹی. جہنمی لوگوں کے بارے میں کچھ احادیث ہیں کہ ایک جہنمی جب باہر نکلنے لگے گا تو دوسرا جہنمی اس کی ٹانگ کھینچ لے گا کہ بھائی ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، تم کدھر چلے. جنت کے ماحول میں اپریسیشن ہے، وہاں پہ ہاتھ دیا جاتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے کہ سارے اس طرف آئیں. جہنم میں کسی کو نکلنے نہیں دیا جاتا، لیگ پولنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ کہتے ہیں بھائی ادھر ہی گرو. تو انہوں نے کریب کے ساتھ تجربہ کیا، ایک باسکٹ میں ڈالا کیکڑوں کو، تو ایک کیکڑا جب اوپر نکلنے لگتا تھا تو دوسرا کیکڑا ٹانگیں ان کی کافی ہوتی ہیں، وہ پھنس جاتی اور اس کو نیچے گراتے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھی کیکڑا جو ہے وہ باسکٹ سے باہر نہیں نکل سکا. وجہ کیا تھی کہ ایک نکلنے لگتا تھا، دوسرے اس کے ساتھ لپک جاتے تھے، لپٹ جاتے تھے، پوری لائن بن جاتی تھی اور وہ سارے گر جاتے تھے. تو یہاں سے ایک ٹرم نکلی سائیکالوجی میں، دی کریب مینٹیلٹی. یہ جو غلام معاشرے ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پر جہاں پہ غربت بہت ہوتی ہے، محرومیاں بہت ہوتی ہیں، فتوے زیادہ وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں غربت اور محرومیاں زیادہ ہوتی ہیں. کبھی یوٹیوب پہ فتوے، کبھی فیس بک پہ فتوے، کبھی ٹی وی پہ فتوے، کبھی انٹینا پہ فتوے، کبھی تصویریں کھنچوانے پہ فتوا، کبھی فلاں پہ فتوا، اور پھر مجبوری میں وہی کام جو ہے وہ ان کو کرنا پڑ جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تھک جاتے ہیں فتوے لگا لگا کے، پھر خود آ کے وہی چورن جو ہے نا وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں رہتا. پہلے فتوے لگاتے ہیں یہ درخت بھی برا ہے، وہ درخت بھی برا ہے. جب سارے پرندے اڑ کے ان درختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو مزہ نہیں آ رہا، تو پھر آہستہ آہستہ ان برگدوں پہ آ جاتے ہیں، یہ فیس بک کے برگدوں کی طرح کے. اور یہ چند لوگ ہوتے ہیں نیگیٹیوٹ، ہر چیز میں سماج نے ان کو کچھ نہیں دیا، ماں باپ نے ان کو کچھ نہیں دیا، فلاں نے کیا کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر وقت نیگیٹیوٹی. اس پوسٹ میں یہ غلط بات، اس نے یہ، اور بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، وٹ از یور کنٹریبیوشن. میں آپ کو اکثر پچھلے 10 سال پہلے بھی میرے یہی پوسٹ ہوتی تھی کہ میں نے کبھی لائق اسٹوڈنٹ کو فیس بک پہ فتوے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمیشہ پمفلٹی نالائق لوگ جو اپنی زندگی میں بھی نالائق ہیں، وہ زیادہ اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں، وہ زیادہ ڈسکرج، چونکہ ان کو خود ڈسکرج کیا گیا ہے، وہ خود اندر سے انتہا پسند ہوئے ہیں. یہ جو ملیٹنسی ہے نا، یہ ایک رویہ ہے، ملیٹنٹ رویہ. ملیٹنسی کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، 2 کالم بنا لیں، ملیٹنٹ پوسٹ، ملیٹنٹ کامنٹ، ملیٹنٹ ایکسپریشن، ملیٹنٹ آپ کا جو ڈسکشن ہے، یہ ڈائلاگ ہے، یہ ڈیبیٹ ہے. تو ایون ملیٹنٹ جرنلزم کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، ملیٹنٹ چینل ہو سکتا ہے، ملیٹنٹ پروفیشن ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک رویہ ہے جو کسی خاص جگہ پہ جا کے انتہا پسند، جیسے بدماشی جو ہے ایک رویہ ہے، بدماش رویے ہوتے ہیں. وہ رویہ اگر بندے کے اندر ہے تو وہ بندہ اگر محراب و منبر پہ آئے گا تو اس کے اندر سے وہ بدماشی کی جھلک نظر آئے گی. وہ بندہ اگر صحافی بنے گا تو وہی بدماشی کا رویہ اس کے قلم میں نظر آئے گا. وہ کالا کوٹ پہن لے گا تو وہی بدماشی کا رویہ اس کا سڑکوں پہ نظر آئے گا یا کورٹ روم میں نظر آئے گا، جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی بنیادی طور پر جس چیز کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیومن پرسنالٹی ہے. یہ سارے مذاہب اس لیے آئے تھے تاکہ انسان کی شخصیت کو سنوار سکیں. یہ تعلیم و تربیت اسی لیے ہوتی تھی کہ انسان کو بندہ بنا سکیں. اس بندے کے اوپر اگر اسلام آگے، اسلام لگا دیتے ہیں ایک بندے کے اوپر، لیکن بندہ اندر سے بدماش رویوں والا رہے اور اسلام کی تعلیمات اس کی بدماشی کے اوپر غالب نہ آ سکیں،
تو وہ بندہ اسلام کی تعلیمات کو بھی اس بدماشی کے لیے استعمال کرے گا جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اپنے مفادات کے لیے آپ مسلک کو بھی استعمال کریں, مذہب کو بھی استعمال کریں, ہر چیز کو استعمال کریں. دس از واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی 1000 مرتبہ شاید بتا چکا ہوں. تو حمزہ معراج یہ آپ کو اس لیے بتا دیا, آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے, تو حوصلہ نہیں ہارنا. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو آپ کو حوصلہ دیں گے, آپ نے انہی کو فوکس کرنا ہے. وہی خالص لوگ ہوں گے, وہ آپ کا حوصلہ بنیں گے. میں ان کا سر فہرست رہوں گا ان میں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے میرے اسپارٹنس جب بھی کبھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ, یو آر ٹرائنگ ٹو پلے یور رول. ونڈرفل. تو جو کچھ بھی نہیں کریں گے نا, وہ ساری زندگی باتیں کرتے رہیں گے. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں 20 سال پہلے بھی کسی خاص جگہ پہ کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھاتا تھا, 20-25 سال پہلے. تو میری باتیں انہوں نے نہیں سمجھی. اب وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یار اس بندے کو غور سے سنا کرو. اپنے بچوں کو وہ کہتے ہیں اس بندے کو غور سے سنا کرو, اس نے پہلے بھی یہ ہمیں بھی یہی کہا تھا, اس کی بات نہیں بدلی, ہم نے اس کی بات نہیں مانی, ہم نے نقصان اٹھایا, تو تم بیٹے اس کی بات مان لو. تو میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کے 15-20 سال ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے واقعی نہیں گھبرانا. ٹھیک ہے, نہیں اس کو سیاسی اس میں نہ دیکھیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اپنے واقعی نہیں گھبرانا. لگے رہے, اللہ کو دیکھیں. جب انسان اللہ کو دیکھ کے چلتا ہے نا, تو دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. آپ اللہ کے لیے کانٹینٹ کریٹ کریں, اللہ کے لیے سکسیس حاصل کریں, اللہ کے لیے دولت حاصل کریں. آپ اللہ کے لیے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں, آپ کو کبھی پرواہ نہیں ہوگی. سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے جائیں. کیونکہ اگر آپ کاروان جب چلتا ہے نا, تو راہ میں بھونکنے والے کتوں کی وجہ سے کاروان کو رکنا نہیں چاہیے, ورنہ کاروان آگے نہیں بڑھتا. اسکائی راکٹ بوم, جو مرضی دائیں بائیں سوچتا رہے, نکل جاؤ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور نکلیں گے. جو محنت کرتا ہے اس کو راستہ ملتا ہے, یہ قرآن کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں ایفرٹ کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اس کو راستہ دے دیا جاتا ہے. یہ علماء کرام سے پوچھیں اس کی تفسیر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم اپنے سبیل کی ہدایت دے دیتے ہیں. سبیل کہتے ہیں پاتھ کو, راستے کو. جو ہمارے سسٹم میں, فینا ہم میں مجاہدہ کرتا ہے. مجاہدہ مین ایفرٹ کرتا ہے. the one who strives hard in our way. ہماری راہ میں جو جہاد کرتا ہے, مجاہدہ, کوشش کرتا ہے, جوہد کرتا ہے, اس کو راستہ مل جاتا ہے. کوشش پہلے ہے, ایک کوشش وہ پہلے ہے جس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے. ہدی للمتقین, ہدایت ملتی ہے متقین کو, تو ہدایت سے پہلے تقویٰ ہے. تو راستے کی ہدایت سے پہلے مجاہدہ ہے. وہ مجاہدہ جو آپ دن رات جاگ کے محنت کر کے کرتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ اپنے حصے کی تھوڑی بہت روشنی کر لیتے ہیں. اور جنہوں نے باتیں کی تھی نا, انہوں نے جگنوں پہ بھی تنقید کی, انہوں نے شمع پہ بھی تنقید کی, انہوں نے پروانے کو بھی بیوقوف کہا, انہوں نے کبوتر پہ بھی باتیں کی, انہوں نے جناب شاہین پہ بھی باتیں کی, انہوں نے آسمان میں اڑتے ہوئے تاروں کی بھی باتیں کی, چاند کو بھی نہیں بخشا, سورج پہ بھی تنقید کی کہ سورج آج جو ہے نا ادھر سے کچھ ایسا ہو گیا, اگر سورج تھوڑا سا ایسے ہو جاتے تو کیا بات. بس انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں, ماں سوائے اس کے پاس ہر چیز پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا. ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. بہت لوگ ہیں ایسے جو خود تنکا نہیں توڑتے, اور جو لوگ شتیر توڑ رہے ہیں, ان کے شتیر توڑنے پہ ان کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ اس کا کیا فائدہ ہے, شتیر توڑنے سے کیا ہوگا, قوم ڈوب رہی ہے, ساری قوم بیڑا گرک ہو گیا ہے, آپ لوگ شتیر توڑ رہے ہیں. بھائی جو شتیر توڑ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کشتی بنائے, آپ نے تو تنکا بھی نہیں توڑا, آپ کیا کر رہے ہو. آپ سمجھ گئے. آپ کو ایسے لوگ جگہ جگہ نظر آئیں گے. میں تو تجربہ کار ہوں نا, ذرا یہاں تک پہنچا ہوا ہوں. میں پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لوگ, میں بھی شاید کبھی ایسا ہی تھا بہت پہلے, مجھے لگا کہ نہیں یار یہ تو باتیں ہیں, صرف باتیں ہیں. تو اگر کوئی 1% بھی عمل کرتا ہوا مجھے نظر آتا ہے نا, اور دوسری طرف 99% باتیں کرنے والا بندہ نظر آتا ہے, میں یقین مانو 99% والے کی محفل سے اٹھ جاتا ہوں, اس 1%
अमल करने वाले के बंदे के पास बैठ जाता हूँ। और ये सुन्नत है, मैं आपको बताऊं, ये सुन्नत है। और हदीस के अल्फाज हैं, अगर आप जाहिल हैं, जाहिल आबद का लफ्ज आया कि जाहिल आबद की पूरी रात की इबादत पे आलम का सो जाना बेहतर है। ये याद रखिएगा, जो जान के अमल करता है ना, जो जान के अमल करता है वो आलम होता है। जो जान के अमल करता है इस चीज को, जो पहले जानता है, मानता है और फिर अमल करता है। तो जहां पे आप कुछ कर रहे हैं ना, 1% भी जुगनू अमल करता है, उसके पास रोशनी है, वो अपनी छोटी सी रोशनी को लेके उड़ रहा है, और अंधेरा उसको कह रहा है कि इससे क्या होगा, छोटे से जुगनू हो तो शोखियां मार रहे हो, खुद पसंदी है तुम्हारे अंदर, इन जुल्मतों में तुम क्या कर सकोगे। और भाई जुगनू कुछ करे ना करे, आप जुल्मत का हिस्सा बने हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? जुगनू ने तो फिर इतना कुछ किया कि आपको वो नजर आ गया। जुगनू ने आपको कभी पूछा है कि आप क्या कर रहे हो? क्योंकि आप नजर ही नहीं आते जुल्मत में। यू आर डार्क इन द डार्कनेस, यू आर डार्क शेड इन द डार्कनेस। जुगनू को तो आप नजर ही नहीं आते, इसलिए वो आप पे तबसरा नहीं करता। आपको जुगनू नजर आ रहा है क्योंकि उस जुल्मत में वो छोटी सी रोशनी बहरहाल है उसके पास, वो आपको नजर आया तो आपको तनकीद सूझी है, और आप उसको देख के कह रहे हैं कि भाई क्या किया आपने? आपने वतन के लिए क्या किया है? माँ बाप के लिए आपने क्या किया है? और याद रखिए, इसको नोट्स बना लें अपने पास, ये असाइनमेंट भी है आपकी, रिसर्च भी करेंगे आप। ऐसे लोग कभी कुछ नहीं करते सिवाय बातों के। हर बंदे को डिस्करेज करना, हर बंदे की टांग खींचना, और ये क्या कर दिया जी, वो क्या कर दिया। यानी जो काम अच्छा किया वो हमने किया, और जो कोई काम गलत हो गया जी फलां बंदे की वजह से हो गया। इतने भोले नहीं है आप समझ रहे हो? जमीन भरी हुई है ऐसे लोगों से। ये आज से नहीं, ये हमेशा से ऐसे लोग जो है ना, वो बस तमाशाई बन के किनारों पे खड़े होके, जब बाहर बैठा हो ना बंदा, बड़े मशवरे सूझते हैं कि वो स्विमिंग करने वाले को यार बाजू ऐसे मारनी चाहिए थी यार, पता नहीं तैरना आता नहीं है यार, उतर जाते हो पानी में। तो भाई आपको तो उतरना भी नहीं आता, वो जो उतरा हुआ है उसको कम से कम अप्रिशिएट करें। एटलीस्ट ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही ट्राइड टू स्विम, कुछ तो किया उसने। आज नहीं तो अगले मैच में सही कुछ ना कुछ वो किनारे लग जाएगा। आप तो बैठे रहेंगे, और जो बैठे हुए हैं ना, लोग आ रहे हैं, जंप लगाते हैं, कभी डूबते हैं, कभी तैरते हैं, आखिरकार वो पार लग जाते हैं। और जो बैठे हुए हैं उनका बस यही काम है, विल गंडेरियां चूपी जाओ तो गल्ला करी जाओ। और यह देखो, उन्हें क्या आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। अब ये समझ रहे हो, ये इस तरह के ये दी क्रैब मेंटेलिटी है, लेग पुलिंग की मेंटेलिटी है। खुद भी कुछ नहीं, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, अपने पास है कुछ नहीं। और जो दूसरे बुझाते हैं ना, रोशन करते हैं, उसके कहते हैं यार ये क्या, इस चिराग से क्या होगा, ये छोटा सा, और तेल की स्मेल आ रही है यार, ये क्या हो। आप समझ रहे हैं? इनको खातर में ना लाए, बिल्कुल इनको खातर में ना लाए। ये चंद लोग होते हैं आटे में नमक के बराबर, अगरचे आप तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, कसीर तादाद होती गई है, लेकिन फिर भी आप इनको चंद ही समझे, क्योंकि एक तरह की कॉपियां हैं, इनको इग्नोर करें। ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स वाला ना, उसको तो अपनी प्रोफाइल पे भी बर्दाश्त मत करें, मैं आपको बता रहा हूँ। लड़ने की जरूरत नहीं, किसी की तौहीन करने की जरूरत नहीं, आप में और उनमें फर्क होना चाहिए। खामोशी से अनफ्रेंड कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें, चले यूं कर लें। इग्नोर उस वक्त तक करें जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जब कोई बंदा आपकी इंसल्ट पे आ जाए ना, आपकी डिग्निटी की बात हो, और ये आपकी प्रोफाइल है, आपका एक एक वर्ल्ड है, आपके घर में आके कोई किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आपके बारे में कुछ भी करे। मेरी प्रोफाइल है ना, मैं यहाँ पे मस्त मस्त रहता हूँ। ये आस्ताना आलिया है मेरे नजदीक, मैं इसको बड़े अरसे से आस्ताना आलिया फेसबुक सोशल कहता हूँ। ये मेरी कछार है, यहाँ मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, यहाँ मेरे ज़ाब्ते चलेंगे, जिस तरीके से मैं चाहूंगा उस तरीके से। तो इसलिए मैं बड़ा लिमिटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट के हवाले से भी बड़ा सोच विचार करके, फिर भी कभी ना कोई ऐसी चीज आ जाती है। मैं सबको कहा करता हूं, मैंने नोट लिख के रखा हुआ है, मुझे ऐड करने से पहले प्लीज मेरे बारे में वेरीफाई कर लें कि क्या मैं इस काबिल हूं कि आपके मयार पे पूरा उतर सकूं, या क्या आप इस काबिल हैं कि मेरे छोटे से मयार पे पूरा उतर सके। और मेरा मयार ये है
کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے مکالمہ کرنا ہے، آپ نے سیاق اور سباق کو سمجھ کے بات کرنی ہے. کسی مذہب کو، کیونکہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، کسی کی ہم تحقیر نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، میں آپ کو یہ میری پروفائل پہ فرسٹ ٹائم میں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کے خلاف سٹانس لیا. فرانس کے خلاف نہیں لیا، دونوں باتوں میں فرق ہے. مطلب آئی ایز اے کنٹری آئی لو فرانس، آئی ریسپیکٹ فرینچ پیپل. اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہے، سب کا تو یہ قصور نہیں ہے نا. ایک آفیشل نے یا چند بدبخت لوگوں نے، گستاخوں نے یہ حرکت کی ہے، تو اس کی سزا ہم پورے ملک کو نہیں دے سکتے. چونکہ اگر ہم یہ فارمولہ سائنٹیفک انداز میں بنا لیں تو بہت سارے ایسے اسلام کے نام پہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیررزم کی ہے اسلام کی آڑ میں بھی، تو کیا ہم اس سے پورے مسلمانوں سے نفرت کریں گے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہی ہو رہا ہے. اسلاموفوبیا اسی سے ہوا کہ چند لوگوں نے یہ حرکتیں کی، انہوں نے اپنے نوجوان نسل کو یہی کہا. پھر یہاں پہ ہمارے یہاں ایک مسلک میں کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو کیا سارے شیعہ ہو جائیں گے اس طرح کے، یا سارے بریلوی جو ہے وہ اس طرح کے ہو جائیں گے؟ یا وہ جی ایک کسی بندے نے ایک حرکت کی جی قبر کے آگے، وہ جی بریلوی تو قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ان چیزوں نے ہماری ہوا جو ہے نا وہ اکھڑ گئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو ہمیں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. میری پروفائل پہ میں کوشش کرتا ہوں ٹرو ٹیچنگز آف قرآن، ٹرو ٹیچنگز آف حدیث، اس کے مطابق ہماری زندگی رہے. کسی کو عدم تحفظ کا وہ شکار نہ ہو، کسی کے ساتھ نفرت، بغض اور تعصب نہ ہو. آج تک میں نے میری پروفائل پہ کوئی میم آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں کسی کی تضحیق نہیں کرتا، کسی کی تمسخر نہیں اڑاتا. میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے. میں ایک رسپانسیبل مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کسی کے برے نام آپ نہیں رکھ سکتے، منع کیا ہوا ہے، غیبت سے منع کیا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں تھی چھوٹی چھوٹی جن کی تربیت جہاں سے ملنی چاہیے تھی، وہاں پہ مخالف مسلک والے کے خلاف رگیں پھلا کے بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. تو نوجوانوں کو بھی تو وہی سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن کی صرف بنیادی تعلیمات کے اوپر عمل کر لیا جاتا نا. آپ کسی کے گھر میں بھی داخل ہوں تو آپ کو دستک دینی ہے، آپ کو ادب سے بات کرنی ہے، احسن طریقے سے آپ کو گفتگو کرنی ہے. قرآن یہ ہمیں دے رہا ہے موریلٹی. ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ جو خود جہنمی ہے اور ہمیں جہنم کی راہ پہ دھکیل رہے ہیں، اور ہم تحقیق نہیں کرتے. اسلام میں سب سے بنیادی چیز آپ کی شخصیت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسلام کی ساری ٹیچنگز آپ کو انسان بناتی ہیں، اچھا بہترین پروڈکٹیو انسان. اور اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکے نا، آپ کبھی اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. اس کو بے شک میرے نام کے ساتھ نا فتویٰ فاروقیہ لکھ کے نا تو مور لگا لیں کہ سر نے یہ کہا. اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں اچھا انسان بنا سکے. اس دنیا میں یہ جو ہماری دنیا کا سفر ہے، اس میں اسلام ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ یہ دنیا بھی ہماری گلوریفائی ہو جائے، سکسیسفل ہو جائے، اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. ہم جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے دنیا بھی ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے، اور ہمیں بھلیکے میں ڈالا ہوا ہے کہ آخرت ہماری ہے. قرآن سے پوچھیں آخرت کن کی ہے. قرآن جو سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے نا، آنیسٹی کے، بات چیت کے، تعلقات کے، ڈیلنگ کے، ایک دوسرے کو نفسیاتی طور پر حوصلہ دینے کے، مثبت مزاجی کے، خیر کے، کیا ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. قرآن تو کہتا ہے کہ ناپ تول کے پیمانوں میں عدل رکھو. تو کیا ہمارے ہاں عدل ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس مینٹالٹی سے، یہ جو کریب مینٹالٹی ہے، اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں طویل عرصے سے. ہم ہر جگہ پہ انقلاب نہیں لا سکتے، پیغمبروں سے نہیں آ سکا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود بھی نہیں ہے اس طریقے سے. ہر انڈیویجول کو اللہ الگ سے خطاب کرتے ہیں، تم اپنا رول پلے کرو، دیٹس اٹ. تم اپنا رول پلے کرو. بلغ ما انزل الیک، آپ تبلیغ کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پہ نازل ہوا ہے. یہ ہمارے لیے گولڈن پرنسپل ہے. آپ کو جو لگتا ہے اچھا، اس کے مطابق زندگی گزار کے چلے جائیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم جب میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن، میں بتا دوں گا تم جن باتوں پہ اختلاف رکھتے تھے. یہاں پتہ کس طرح کے لوگ بھی آگے ہیں کہ میں اپنی کچھار میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا، میرے گھر میں آگے مجھے کہتے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی آپ اپنی راہ چل رہے ہیں اور کوئی بندہ اپنا راستہ چھوڑ کے آپ کی راہ میں آ کے روڑے اٹکائے گا. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی میں اپنے راستے پہ چل رہا ہوں، لیٹ می گو. وہ نہیں جی، آپ نہیں، آپ ایک ٹانگ اٹھا کے چلیں.
क्योंकि एक टांग उठाना था, उसको कहीं किसी ने बता दिया था एक टांग उठा के चलना जाना बड़ा जबरदस्त रास्ता है। अब वो मुझे डंडे के जोर पर बाई फोर्स साबित करना चाहता है कि उसका जो रास्ता था वो ठीक था। मैं उसको कहता हूँ कि यार ये बात नहीं होती, अगले बंदे से भी पूछे, उसका जो दो टांगों पे चल रहा है उसने भी कुछ पढ़ा ही होगा ना, कुछ सीखा ही होगा उसने। न न न न न न अगर ये बात नहीं आपने मानी तो बस आपके, हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट हुआ। और इसको अप्रिशिएट किसने किया, सपोर्ट किसने किया? अपने मफादात की खातिर झूठ बोलने वालों ने। और ये जो सारी तोपें एक दूसरे के ऊपर गोले दागती रही ना, इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया हमारी ओवरऑल बिल्डिंग को, कि हमारा तशख्खुस, हमारा इमेज बिल्कुल नीचे चला गया। और उसमें से ये एक हिस्सा है मोहम्मद हमजा मिराज डिस्करेज करने वाला, कि हम सब अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ऐसे लोग, हम हवा भर के सोते हैं, ये सुबह हवा निकाल देते हैं कि हवा ठीक नहीं पड़ेगी जी। हम हवा भर के सोते हैं, ये सुबह उठते हैं हवा निकाल देते, इनका काम है सिर्फ हवा निकालना। तो मुझे यकीन मानो इस क्रैप मेंटेलिटी से जब मैं सोचता हूँ इस तरह की मेंटेलिटी, मुझे याजूज माजूज याद आ जाते हैं, जो रात को दीवार चाटते हैं और सो जाते हैं, सुबह उठते हैं दीवार फिर बनी होती है। मुझे कई दफा लगता है, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ हम याजूज माजूज तो नहीं हो गए, हम एक दूसरे की जड़ें खोखली करते हैं, हम एक दूसरे की मेहनतें जाया करते हैं। हम कहते हैं मैं नहीं कर सका तो वो भी ना कर सके, मैं जहन्नुम में हूं तो दूसरा भी क्यों बाहर निकले, उसको भी जहन्नुम में रहना चाहिए। ये जो लेग पुलिंग होती है, ये जो हसद होता है, हसद क्या करता है? हसद क्या करता है? एक चीज किसी के पास है और मैं बजाय इसके कि अपने अंदर वो खूबी पैदा करके उस जैसा हो जाता या उससे बेहतर हो जाता, जो रश्क है कि मैं उससे बेहतर हो जाता, मैं कहता हूं ये अच्छा क्यों है, इसके पास ये बात क्यों है, इसका ये चैनल क्यों हो गया इतना हिट, इसकी वीडियो इतनी हिट क्यों हो गई है, इसका पेज इतना हिट क्यों हो गया, अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत क्यों दी है? आप समझ रहे हो? तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको किसी तरीके से डीफेम करूं, उसकी डिग्निटी पे कोई ऐसी बात करूं। कई जगहों पे ऐसे हासद लोग आपको नजर आएंगे, अपने पास भी कुछ नहीं, खुद कुछ भी नहीं किया, और वो सारी जिंदगी ये क्रैब मेंटेलिटी उसी जगह पे रहती है, जहन्नम के उस गड्ढे में। मैं जो आपको कल परसों भी कह रहा था कि मैं ये जो इनसेन किस्म का, इररेशनल किस्म का जो कंपटीशन है, मैं इसमें नहीं पढ़ता। मैं इन सारी चीजों से हटके ना कहीं दूर जाके बैठता हूँ कि मैं अगर गलत हूं तो मेरे शर से लोग महफूज रहें, ये जो लोग हैं नेक लोग, मैं अगर गलत हूं तो मेरे शर से ये महफूज रहें। और अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत इस्लाह का पहलू कहीं से आ गया, सादसा की मेहरबानी से, वालदैन की दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी और करम से, तो कम से कम मुझे ज्यादा आजमाइशों से ना गुजरना पड़े। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है और कुरान पाक की आयात भी हैं सूरतुल फुरकान के अंदर, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये जो वो आयतें हैं ना इसके शुरू में, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, और जब उनकी गुफ्तगू, उनका मुखातब उनको पता चल जाए कि आगे जाहिल है, तो वो सलामती की तरफ निकल जाते हैं। कालू सलाम, वो कहते हैं यार तुम ठीक हो, यू आर राइट, सलाम अलैकुम, आप पर सलामती हो। वो आर्गू नहीं करते, वो बहस में नहीं पड़ते। मैं जब इस तरह की कोशिश करता हूँ, मुझे इसका फायदा बड़ा हुआ है। नेवर एंगेज एनी नेगेटिव माइंडेड पर्सन इन कमेंट सेक्शन, नेवर एंगेज विद हिम। क्योंकि जो पोस्टें ऐसी क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सारी मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं, जानबूझ के ऐसा फितना क्रिएट होगा। फिर उनके अपने बंदे कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जिसमें किसी एक जमात के लीडर को गालियां होंगी, उसमें कुछ लाइक्स और लव करने वाले भी आ जाएंगे, कुछ हेट करने वाले भी आ जाएंगे। एक बंदे ने इमरान खान को गाली दी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई है, माँ बहन की गाली दी। नीचे नवाज शरीफ साहब को गालियां शुरू होगी, उससे नीचे मरियम नवाज साहब की इतनी खतरनाक कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। ये पूरी, यकीन मानो हमने क्या कर दिया है। और पता है कहां से हुआ है? जब गिलगित बल्तिस्तान के जलसे की आप देख लें, पुरानी, मुझे तो बेनजीर भुट्टो शहीद, उनके उनके दौर की बातें भी याद है और उससे पहले की बातें भी याद है। इन सब ने मिलकर ये क्रैब मेंटालिटी क्रिएट की है, अपनी अपनी बारी पे सब ने गालम गलोच का माहौल बनाया है, झूठ बोले हैं, करेक्टर असैसिनेशन की है। अब ये सारा कुछ इनके सामने आ रहा है। इस जमाने में ये सारे जमाने मौजूद हैं, अब इनके सामने आएगा।
یہی ماحول، یہ جو محرومیوں کا، احساس کمتری کا کمپلیکس جو ہے، یہ آج ہمیں اس صورت میں بھی نظر آتا ہے کہ ہماری کوئی ویب سائٹ فیس بک کا مقابلہ نہیں کر رہی، ہمارا کوئی چینل یوٹیوب کا مقابلہ نہیں کر رہا. یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جینیس لوگ نہیں ہیں. آج بھی میں کسی، غالباً سلمان لکھ رہا تھا، اس کی میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی پوسٹ اس نے کی کہ ہمارے ہاں بنانے والے ہیں، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارا پلیٹ فارم ہمارے نوجوان کو بنائے اور یار اس کو نہیں جانا، اس کے اوپر فائدہ نہیں ہونا اس کو. ہمارا یہ ہے، باہر سے کوئی آ جائے گا تو اس کو ہم سلام کریں گے ایسے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ اوپینین کو مینج کیا جاتا ہے نا. یہاں پہ ماحول ایسا ہے اوپینین کو مینج کیا جائے. ہمارا اپنا سٹاف، ہمارے اپنی پروڈکٹس بہت ہے، لیکن کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. ہمارا اتفاق نہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم شطرنج کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری فورس ایک دوسرے کو گرانے میں ضائع ہو جاتی ہے. مجھے سب سے زیادہ اچھی بات جو میں مارک زکربرگ کی سٹوری سن رہا تھا یا دیگر لوگوں کی، اس سوسائٹی میں ایک بڑا اچھا امیج بن گیا ہوا ہے. ان کو پتا چلتا ہے نا اس نوجوان کے پاس ایک خاص چیز ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے گا. یہ چارلس ڈارون کی میں اکثر آپ کو کہانی سناتا ہوں، ڈارون کو اسپیشل جہاز ملا، کئی سال اس نے وہ ریسرچ کی، تب جا کے اوریجن آف سپیشیز اس نے لکھی تھی. تو سپورٹ جب سوسائٹی کرتی ہے نا، ملک سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جیومیٹری کے حوالے سے بڑی پرانی کتابیں ان کو کچھ ملی. ان کے ارب پتی جو لوگ تھے نا، جیسے ہمارے ہاں ملک میں ملک ریاض صاحب ہیں، یہ جن قوموں نے اپنی قومیں بنائی ہیں، انہوں نے علم و تربیت کے اوپر، تعلیم و تربیت پہ فنڈنگ کی، انویسٹمنٹ کی، بڑے بڑے اسکول، کالجز، تجربہ گاہیں بنائی. ہمارے ہاں زیادہ لنگر خانے کھولنے پہ زور رہا ہے، یا ایسی اسکیمیں کھولنے پہ زور رہا ہے جو لوگوں کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ راہ سے. اس میں ضروری نہیں کہ یہ اسکیمیں نہ بنائی جائیں، چونکہ آپ کی اسٹیٹ کو یہ ذمہ داریاں لینی چاہیے ایز پر لا، لیکن نوجوانوں کے لیے جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں اسکلز کے حوالے سے، جو ان کو سہولیات چاہیے، ان کی طرف توجہ جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی. جس پہ میں آپ کو اکثر کہتا تھا کہ انٹرنیٹ ٹاپ ہے اس پہ، کہ انٹرنیٹوں کے پیکج جو ہیں وہ ہونے چاہیے تھے جو سب سے زیادہ. اینی ویز وہ اسپیکٹرم زیادہ بڑا ہو جاتا ہے باتوں کا، لیکن بات درمیان میں ایک ہی ہے کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، میڈیا کے چینلز نے اپنی اس رینکنگ کی دوڑ میں ایک دوسرے کے اوپر وہ کیچڑ اچھالا کہ آہستہ آہستہ جو میڈیا کا بھی موریلٹی تھی وہ بھی ڈاؤن ہو گئی. تو سوشل میڈیا پہ میں پچھلے 10 سال سے یونائٹڈ اسٹوڈنٹس آف پاکستان پہ اگر آپ دیکھیں میری پرانی پوسٹیں اسکرول کر کے کبھی نیچے چلیں 2013 14 15، آپ دیکھیں گے کہ میں کتنی یعنی میں واسطے دیا کرتا تھا کہ فار گاڈ سے کہ یہ گالم گلوچ کا ماحول نہ بنائے. جماعت اسلامی کے تھے سید منور حسن، ان کو منور پلید کہا گیا، کہیں پہ منور یزید کہا گیا. طاہر القادری صاحب کو طاہر الپادری کہا جاتا رہا. نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں، مولانا فضل الرحمان، سب کی طرف سے سب کے اوپر تیر برسائے گئے. یہ یاد رکھیے گا. کچھ ایسے بھی تھے جیسے طاہر القادری صاحب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو گالی دیتے ہوئے، تو لیکن نیچے تو نوجوان جذباتی بیٹھے ہوئے ہیں نا منہاج القرآن کے ساتھ بظاہر نسبت رکھنے والے، حالانکہ ان کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ جو شخصیت کی میں بات کر رہا تھا، غصہ آ گیا کہ میرے لیڈر کو یہ کہا، تیری ماں کو، تیری بہن کو. ہم نے کیا ماحول بنا دیا ہے. اور اس بات پہ بجائے اس کے کہ روکا جاتا، یقین مانو میرا دل چل جاتا ہے جب میں مریم نواز شریف کے بارے میں وہ گندی باتیں سنتا ہوں اور وہ سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پوسٹیں. اور یہ کام کو پہلی دفعہ نہیں ہوا. بینظیر بھٹو شہید، ان کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں، ہم اس وقت چھوٹے تھے، ہم سنتے تھے. بینظیر صاحبہ کے بارے میں اتنی گندی باتیں ہم نے سنی، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں اور میں نے اخباروں میں پڑھی ہیں. یہ کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی رہی ہے. اب جرنیلوں تک بات آ گئی ہے. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا، ججوں تک بات آ گئی. اختلاف تو میں بھی کرتا ہوں نا پالیسیز کے بارے میں، رویوں کے بارے میں. یہ جو ذاتیات ہے نا، یہ جو ذاتیات کی سطح ہے، یہ سب سے لویسٹ سطح ہوتی ہے. یہاں پہ لے گئے ہیں ہم معاشرے کو، میڈیا چینلز وہاں پہ آ گئے، ہمارے سوشل میڈیا کو بھی ہم نے وہیں پہ کھا دیا، پست سطح پہ ہم لے گئے. MSN میسنجر میں آپ میں سے نوجوانوں میں نے کئی یوز نہیں کیے ہوں گے، روم بننے شروع ہوئے، وہی کفر و شرک کے فتوے.
वही मौला अली के वो सारे झगड़े और दीगर मसाले के वहां पे हम लेके आ गए। याहू मैसेंजर में रूम्स बने हुए थे, सुन्नियों के अलग, शियों के अलग, देवबंदियों के अलग, फलां के अलग, फलां के, ओ तेरी माँ की तेरी बहन की, वहां पे ये चल रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस मसलक में हैं, किस मजहब से हैं। उनकी शख्सियत में गालियां थी, उनकी शख्सियत में पुख्तगी नहीं थी। कम शऊर वाले लोग, जाहिल लोग, ऐसे लोग सिर्फ यहाँ नहीं कि सिर्फ मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे लोग अमेरिका में भी मिलेंगे। अमेरिकन पेजेस में भी ये जब फड्डे शड्डे होते हैं तो वहां पे भी दुकानें चलाने वाले आपको नजर आते हैं, लूट मार करने वाले वहां पे। ये बुनियादी तौर पर एक इंसानी रवैया है, पस्त सतह पे इंसान रहता है, और उस पस्त सतह पे जो भी मजहब होता है वो बदनाम होना शुरू हो जाता है। क्या इंडिया में इस तरह की कत्ल गारत करने वाले, लूट मार करने वाले नहीं है? बेशुमार है, हमसे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंसानी रवैया, महरूमियां जहां पे होंगी, कॉम्प्लेक्स वहीं पे जन्म लेगा। उसी जगह पे खिलौने बनते हैं, उसी जगह पे टिश्यू पेपर बनते हैं, और वही लेग पुलिंग क्रैप मेंटालिटी का शिकार होते हैं वो लोग। जहां गुर्बत ज्यादा है ना, वहां पे भी ये है, चाहे वो अमीर तरीन मुल्क के अंदर गुर्बत की सतह ही क्यों ना हो, चूंकि स्टफ हुए पड़े होते हैं, प्रेशर बड़ा हुआ होता है इकोनॉमिक का, और उसकी वजह से वो रिलीज करते हैं, और जो करीब तरीन इजी वल्नरेबल टारगेट होता है उसको पकड़ लिया जाता है। बेसिकली यूं समझ लें, एक सियासी जमात ने थोड़ी सी आग डाली किसी दूसरे पे, दूसरी सियासी जमात ने थोड़ा सा गंद डाला किसी पहले पे, यूं गंद भी बढ़ता चला गया और आग भी बढ़ती चली गई। इस वक्त जब हम देख रहे हैं सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग्स ने और जो दीगर विंग्स थे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सतह पे एक दूसरे पे गंद उछाल उछाल के गंदा कर दिया हुआ है सियासी निजाम को भी, एक दूसरे पे आग फेंक फेंक के जहन्नम कर दिया हुआ है इस मुआशरे को। सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है उन लोगों का जिनको फिक्र है, जो सोचने वाले हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, वो परेशान हुए बैठे हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं, मुल्क छोड़ के चले जाएं, दुनिया छोड़ दें, जंगलों का रुख कर लें, कहां चले जाएं हम, हमने क्या कर दिया हुआ है। यानी इतने इतने गंदे लफ्ज, एक दूसरे की हौसला शिकनी पूरी। आप यूट्यूब पे चले जाओ, जियो को खोल लें आप, राइट साइड पे चैट की विंडो है, पढ़ना शुरू कर दें। किन के लिए लड़ रहे हो भाई? क़यामत के दिन ये आपका साथ नहीं देंगे, आपने अपनी कब्र में जाना है। यू आर आंसरेबल फॉर योर ओन डीड्स। उस वक्त ये लोग पता क्या करेंगे? उलमाए किराम से पूछिएगा वो आयत जिसका मैं हवाला देने लगा हूं, कि उनको जहन्नमी कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए हैं, तो वो कहेंगे अब बाबा जाओ जाओ, हमारी वजह से नहीं आए, तुम अपनी वजह से यहाँ आए हो। ये भी पीछे हट जाएंगे। तो खुदा का खौफ करें, एनकरेज करने की तरफ आ जाएं, हौसला देने की तरफ आ जाएं, जोड़ने की तरफ आ जाएं, एक दूसरे को बनाने की तरफ आ जाएं, तोड़ने से बाज आ जाएं। कब तक हम ये हरकतें करते रहेंगे? और ओवरऑल हमारा साउथ एशियन रीजन देखें कहां चला गया, लेग पुलिंग की वजह से। गरीब कौमें, महकूम कौमें, मगलूब कौमें आपस में लड़ लड़ के कभी मगलूबियत से बाहर नहीं निकलती। इस्लाम के साथ भी तो ये हुआ, हमारा बनो उमैया और बनो अब्बास के दौर से शुरू हो जाए, एक दूसरे को काट काट के बेड़ा गर्क हो गया। और नूर और बशर के झगड़े तक बात पहुंची पेरिस में, उंदलस में और तराबलस, वो करतबा उजड़ गया। चलो जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हलाकू खान आया, उसने ना इनको देखा ना उनको देखा, उसने सबको काट दिया। आपकी हवा उखड़ी हुई थी, आप क्या कर सकते थे? वो एक हमने कहानी सुनी थी जंगल के दो बैलों की, बचपन में मुझे आज तक याद है, बड़ी इंस्पिरेशन में लेता हूं उससे। दो बैल थे, बड़े तगड़े, मजबूत, दोनों का आपस में बड़ा इत्तेफाक था, भाई थे। शेर को मौका नहीं मिलता था। शेर कभी एक बैल की तरफ हमलावर होता तो दूसरा बैल सींग मारता उसको और शेर भाग जाता। शेर ने सोचा कि भाई इन बैलों का गोश्त बड़ा लजीज है, अटैक करना है, क्या करूं? लोमड़ी की खिदमत ली गई। ये जो लोमड़ होते हैं ना, जंगल में भी है, हमारे मुआशरों में भी है, चालाक लोग। उन्होंने जनाब बैलों को आपस में लड़ा दिया। वो तो तुम सो गए थे और वो तुम्हारे हिस्से का घास खा रहा था, बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। तुम फलां महफिल में नहीं थे, फिर उसको जाके कहा, वो तुम्हारे बारे में बात करता है कि ये मेरे बारे में ये कहता है। तहकीक नहीं की, जाके पूछा नहीं कि भाई आपने ये बात की थी, आपने मेरा घास खाया? वो जनाब गुस्से में आ गए। गुस्सा बढ़ते 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 उनकी आपस में टकरें भी हो गई। फिर जब खास लम्हा आया ना, तो शेर ने हमला किया एक बैल के ऊपर।
दूसरा देख रहा था, बिल्कुल मदद को नहीं आया। उसने कहा कि मेरा इसके साथ झगड़ा चल रहा है, इसने मेरे साथ ज्यादती की, आप भूखते। शेर ने पहले एक दफा तो एक को खाया, जब उसका पेट शेट भर गया कोई 1-2 दिन के बाद, अब रह गया था अकेला बैल। शेर ने सुकून से तसल्ली से उसके ऊपर हमला किया और उसको भी चपट कर दिया। ना पहले को बचाने के लिए ये आया, ना अब इसको बचाने के लिए वो शेर के पेट से बाहर निकल के आ सका। हमारे साथ यही हुआ कि हम इस कदर एक दूसरे के साथ नफरतों में तकसीम हो गए कि जब सुन्नियों पे बरेलवियों पे कोई बुरा वक्त आता है तो दूसरे मसलक वाले कहते हैं बस आज लगे इन्हों दा मौलवी फसे ही होन, ये फसे ही होन, चुन के रखो। मैनिपुलेशन हुई फोटोशॉप की, जब बरेलवियों के किसी मौलवी साहब की तस्वीर आई तो बाकी ने डोंगरे बरसाए। नादान लोग कह रहा हूं मैं, नादान लोगों ने डोंगरे बरसाए। हा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, फिर इनका हुआ, फिर उनका हुआ, फिर उनका हुआ। सियासतदानों की भी यही हुई, फलां का स्कैंडल आ गया जी, फलां का ब्रेकिंग न्यूज, फलां का खबर। एक प्रोग्राम में 4 बंदों को खुश कर दिया, क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, एक दूसरे पे गंद उछाला जा रहा है। ये देखें जनाब फलाने साफी ने क्या जबरदस्त बात की है, 3 दिन के बाद उसने उनके लीडर के बारे में कर दी। लो जी, बिजनेस भी चल रहा है, गंद भी फैल रहा है, आग भी बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं हम? काश आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। हम सब ने मिल के, जहन्नुम खाली है या याद रखिए जन्नत भी खाली है। हम यहां से जो भेजेंगे वो जाके लगेगा, वो आग हो या अहादीस है, कुरान को भी गौर से पढ़े। ये जो हम जो कुछ कर रहे हैं इसी से लिखा जा रहा है, वो कैनवस, खाली कैनवस है जन्नत और जहन्नुम। आपके हाथ में ब्रश है अमल का, डीलिंग का, फीलिंग का। आपने पेंट करना है, जैसा चाहे कर ले, आग पेंट कर ले या बाग गुलो गुलजार पेंट कर ले। समाज उसी की रिफ्लेक्शन है। अपने मुआशरे को देख के अंदाजा लगा लें कि हम जन्नत वाले हैं या जहन्नम वाले हैं। अपने घरों को, ये जो नफ्सियाती मिजाज है, मुझे पता है ये बड़ी तल्ख बातें आपको लग रही हैं, लेकिन मैं ये अजान देता रहा हूं, देता रहूंगा जब तक मेरी ये अजान खत्म नहीं हो जाती। ये जो सांस ऊपर नीचे आ रहा है, मैं अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा। घंटों घंटों जब तक मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी हुई, मैं ये अजान देता रहूंगा। मुझे पता है कि मुआशरे के अंदर हमें लड़ना चाहिए इन जहन्नमी रवैयों के खिलाफ। सब इसी तरह उलझे रहे एक दूसरे के साथ, लेग पुलिंग करते रहे। इसने उस पर इल्जाम लगाया, उसने इस पे बोहतान लगा दिया। चादर चार दीवारी, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। और यही चीजें आगे जाके फैलती फैलती कहां से कहां पहुंच गई। डिवाइड एंड रूल, और ये हमारे ऊपर। और ऐसे में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि फलां ने साजिश कर दी, फलां ने साजिश कर दी। साजिश तो वहां पे होती है जहां लोग मजबूत होते हैं, और जहां लोग खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, वहां पे किसी और की साजिश को हमने क्या करना है? हम खुद अपने दुश्मन बन जाए। हम, यानी मैं बाज़ का वाकई टेरिबल अंदाज में कांपता हूं कि हमारा मस्जिद का दीन और गली का दीन जिस दिन एक हो गया ना, यकीन मानिए उस दिन सारे मामलात हमारे ठीक हो जाएंगे। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना एनकरेज करते थे, ये सुन्नत है। महफिल में इतना भरम रखते थे लोगों का, इतना हौसला देने वाले थे, छोटी छोटी बातों पे खुशी का इजहार करते थे, अप्रिशिएट करते थे लोगों को। ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी टांगे नहीं खींची, कभी इस बात को पसंद नहीं फरमाया। हमने कहां से सीख लिया? तो हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं या शैतान के फॉलोवर हैं, या शैतान के शतूंगरों के फॉलोवर हैं? औलियाए शैतान हमारे दरमियान है जो हमें जहन्नम की राह पे धकेल रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमें छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ, ये जो आईना एक किरदार है, हमें अपने अपने किरदार के आईने में अपने आप को देखना पड़ेगा। हमारा किरदार फर्द की सतह पे क्या हो गया है, समाज की सतह पे क्या हो गया है। काश हमें कभी फुर्सत मिले और हम सोचें, हम सब एक दूसरे की जड़ें खोखली कर रहे हैं, और जब एक दूसरे की जड़ें खोखली करेंगे ना, तो तना एक ही है। उस तने का नाम है पाकिस्तान, उस तने का नाम है इस्लाम, उस तने का नाम है इंसानियत। तो इंसानी कदरें जब कमजोर होती हैं तो इंसान कमजोर होता है। जब इस्लामी कदरें कमजोर होती हैं, मुसलमानों की प्रैक्टिस में नहीं आती, तो इस्लाम के साथ वो जो तशख़्ख़ुस जुड़ा हुआ है वो कमजोर होता जाता है। और जब पाकिस्तान से
پاکستان میں رہنے والے پاکستان سے پیار نہیں کرتے اور پاکستانی اقدار کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، تو وطن کمزور ہوتا ہے۔ اور ہم سب نے مل کر، سب اداروں نے مل کر، اس میں سارے انسٹیٹیوٹ شامل ہیں، ہم نے جڑیں کھوکھلی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ کسی اور کو سازش کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یہ نہیں کہ سازشیں نہیں ہوتی، سازشیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ہم بھی تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کو پروموٹ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے۔ کاش ہمارے ہاں یہ ماحول ہو جائے، اور یہ ماحول شروع ہوتا ہے گھر سے، جو میں آپ کو صبح بھی کہہ رہا تھا۔ اگر والدین اساتذہ کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں، اساتذہ والدین کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں، تو دونوں پارٹیوں نے مل کے ایک بچے کو ٹرینڈ کر دیا۔ اب نہ وہ اساتذہ کا رہا، نہ وہ ماں باپ کا رہا، دونوں پارٹیوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا، کریکٹر ڈاؤن ہو گیا۔ چونکہ آپ اسیسینیٹ کر رہے ہو، کریکٹر کی اسیسینیشن کر رہے ہو، آپ جس کو ٹرینڈ کر رہے ہو نا، وہ ادھر بھی متنفر، ادھر سے بھی بیزار ہو گیا۔ یہی ہوا یہاں پہ، دین اور دنیا دونوں سے بیزاری ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کو اتنی کتابیں، یقین مانے اسکرپٹ پہ میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے پاس پریمیم اکاؤنٹ ہے، ہر مسلک نے دوسرے مسلک کو کافر قرار دیا ہوا ہے، ہر مسلک نے دوسرے مسلک کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ تو ایک دوسرے کی نظر میں سارے کافر ہو گئے ہوئے ہیں، اور سارے ضد کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے یقین مانے ایسے ایسے خطرناک کلپ ہیں، آپ ایک پھر کلپ نکلتا ہے یا اس میں مینیپولیشن ہو جاتی ہے، اور اس کو شیئر کرنے کے لیے جب لوگ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے مخالف سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آپ مخالف مسلک والے سے بدلہ نہیں لے رہے، مجھے پتا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دراصل آپ سارے مل کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے حال مسلمانوں کا۔ اور اگر اللہ آپ کو یہ شعور دے نا، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پوری رات روتے رہیں اور صبح تہجد آپ کا آنسوؤں کے ساتھ ہو کہ سر نے ہمیں کیا کہا۔ میں یہ چیزیں دیکھ کر بھی زندہ ہوں، اور میں اس لیے زندہ ہوں کہ ایک جگنو ہوں چھوٹا سا، اپنے حصے کی روشنی ان جگنوؤں کے ساتھ مل کے پھیلاتا رہوں گا جو مجھ سے بڑے اچھے جگنو ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہے، جو تارے بھی ہیں، جو چاند بھی ہیں، جو سورج بھی ہیں۔ جب وہ نہیں تھکے تو اپنا رول پلے کرو اور چپ کر کے اس دنیا سے نکل جاؤ۔ میرا یہی کام ہے، آپ کا بھی یہی کام ہے، پلے یور رول، جو آپ کو لگتا ہے یہ بیسٹ ہے، پازیٹیو طریقے سے۔ اور یاد رکھیے، آخری بات، اگر ایک انسان کے اندر ادب آداب نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، اور اس کو انسانی نفسیات کا پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور جب انسان کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا، یقین مانیے اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام آتا ہی اس وقت ہے صحیح معنوں میں پروڈکٹیو، جب انسان کو اپنے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ نو دائی سیلف، نو دائی لارڈ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اسلام باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ نور اور نار کا جھگڑا نہیں ہے، عمل جیسا ہوگا۔ عمل جنت والا ہوگا تو آپ نوری ہیں، عمل جہنم والا ہوگا تو آپ ناری ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کرائب مینٹالٹی سے کب باہر نکلیں گے، کب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، کب ہم ایک دوسرے کے ویژن کا احترام کریں گے، کب ہم ایک دوسرے کے آئیڈیا کی رسپیکٹ کریں گے، کب ہم ایک ایسا سماج جو کہ اسلام کے ہوتے ہوئے آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا۔ حیرت کی بات ہے، اسلام بھی ہے، اور دیکھیں میں پچھلے 1 گھنٹے سے کیا بات کر رہا، تو کہاں کمی ہے؟ قول و فعل کے تضاد میں کمی ہے، کہ ہم دنیا کو تو نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کی باتیں بتائیں، لیکن میرا ایک مخالف مسلک والے کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا۔ ہم دنیا کو تو کہیں کہ آپ نے گستاخی نہیں کرنی، لیکن ہم قدم قدم پہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو رد کر رہے ہیں، وہ تعلیمات جو ہماری شخصیت اور کردار کو بنانے کے لیے آئی تھی۔ اور اگر ان کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کردار نہ بن سکے، میرا کردار اگر پست رہے، تو پھر کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے۔ تو اس لیے ہم سب ایک دوسرے کو حوصلہ دینے والے بن جائیں، حمزہ، تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں نور ہی نور آ جائے گا۔
سکون ہی سکون آ جائے گا. بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ ایگل ڈیزائنرز کی کتاب جو تحفہ آئی ہے اس کی کوئی تحریک ہے، یا آپ کے لائیو سیشن کی کوئی تحریک ہے، یا آپ کا حصہ تھا، یا سب کا حصہ تھا. اللہ نے توفیق دی آواز کی، لفظوں کو جوڑنے کی. میسج آپ تک میں نے پہنچا دیا ہے. ہمت ہو اور وقت ملے تو اس پہ غور کرتے رہیے گا. میں نے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اذان دے دی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، کامران بھائی آپ نے بھی صبح کہا، میں نے بعد میں دیکھا میسج آپ کا. اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہر بیمار کو جو اس وقت بیمار ہے. اللہ کریم ہمیں کورونا کی ہر قسم کی معلوم اور نامعلوم آفت سے محفوظ رکھے. جو لوگ متاثر ہیں کسی بھی وائرس سے، کسی بھی بیماری سے، اللہ کریم ان کو اپنی حفاظت کے پیمانوں کے تحت محفوظ رکھے. اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، میری بے جی سمیت، میری دائی جی اور میرے پھپھو جی اور میرے سارے بزرگوں سمیت کل مسلمین مسلمات، مؤمنین مومنات. اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سب کے درجات بلند کرے، سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کرم کا معاملہ فرمائے، آسانی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں اپنی بیجی کے لیے، جب تک زندہ ہوں ہر سانس دعا کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. سب کی ماؤں کے لیے دعا گو ہمیشہ کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو جو زندہ ہیں ان کو خوش و خرم رکھے، اور آپ سب لوگوں کو جنت کی راہ کا مسافر بنا کر رکھے. آپ ایک دوسرے کو محبتیں دیں، تعاون دیں، سکون دیں، خلوص دیں، ایک دوسرے کو بھروسہ دیں، ایک دوسرے کو اعتماد اور اعتبار دیں. اور ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہم ان کے لیے ایک ایسا سماج بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو جنت کا سماج ہو، جہاں جہنم دور دور تک دکھائی نہ دیتا ہو. یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے جب آئیں تو وہ ہم سے بھی بڑے جہنمی ہو جائیں. خاکم بدہن، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں اس کی ایک ہی شرط ہے، نبی پاک علیہ السلام کو ہر سطح پر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. ہر سطح پر یقین مانیے، جس لیئر پر نبی پاک علیہ السلام آتے جاتے ہیں نا، وہاں رحمتیں ہی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام ہمارے عمل میں آ جائیں، ہماری زندگی کے کردار میں آ جائیں، ہمارا سانچہ بدل جائے، ہم رسوم و رواج سے آگے بڑھ کے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں نبی پاک علیہ السلام کو لے کے آ جائیں، ہم اپنے واعظ و نصیحت سے آگے بڑھ کے عمل کی دنیا میں ڈھل جائیں، ہماری مسجدوں کی تبلیغ باہر نکل کر گلی میں سراپائے عمل بن جائے، عمل کے سانچے میں ڈھل جائے، ہماری ساری قرآنی آیات اور احادیث گوالے تک پہنچ جائے، دکانداروں تک پہنچ جائے، کاروباری حضرات تک پہنچ جائے، پولیس والوں تک پہنچ جائے، ہر اس انسان تک پہنچ جائیں جس کے پاس کوئی قوت و اختیار ہے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں پہ رحم کرنا کس کو کہتے ہیں. کاش ہماری قرآنی آیات جو عدلیہ کے باہر لگی ہوتی ہے وہ چلتی ہوئی اندر پہنچ جائے، اور کاش ہمارے وکیلوں تک یہی مساوات پہنچ جائے، یہی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی روشن تعلیمات پہنچ جائے کہ ہم نے اس معاشرے کو جہنم نہیں بنانا. معاشرہ جہنم اس وقت بنتا ہے جب ہماری سوچیں جہنمی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سوچ جہنمی ہوگی تو کردار جہنمی ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر میری انڈیویجول ذات جہنمی ہو گئی تو میرا گھر جہنم کدہ بن جائے گا. اور اگر میرا گھر جہنم کی نشانی بن گیا، خدا نہ کرے کسی کا گھر جہنم بنے، میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے گھروں کو جہنم کا نقشہ، تو گلی جہنم بن جائے گی. گلی سے آپ کا محلہ، آپ کا قصبہ، ٹاؤن، آپ کا شہر، گاؤں، تحصیل، ڈسٹرکٹ، آپ کا پروونس، آپ کا ملک، آپ کا کانٹیننٹ، آپ کا پلانٹ، اس طریقے سے جہنم کی آگ بھی چلتی ہے. اور اسی طریقے سے ہر وقت جب ہم جہنم کی بات کرتے ہیں تو پھول اگانے والے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. آپ کس طرف ہیں، میں کس طرف ہوں.
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मुझे और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को फूलों की राह पर रखे। हम फूल उगाएं, हम खुद खुशबू से महकें, हम समाज को महकाएं, हमारे बाद हमारे आने वाली सारी नस्लें इसी खुशबू से महकती जाएं और खुशबू में मजीद इजाफा करती जाएं। हमारी शख्सियत, हमारा किरदार महकने वाला हो जाए, चहकने वाला हो जाए। हम एक दूसरे की मजबूती बन जाए, कुव्वत बन जाए, ताकत बन जाए। जहां से मैं देखता हूं, मुझे सबज हिलाली परचम की यही सरगोशियां सुनाई देती है कि ऐ फारूक, इस सब्ज रंग की तोकीर सलामत रखना, इस सफेद रंग का भरम रखना। ये जो चांद तारा है, ये तुम्हें कोई जिम्मेदारियां देता है। क्या तुम इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के अहल हो? क्या तुम इस परचम की इंसल्ट तो नहीं कर रहे? कहीं तुम्हारा किरदार ऐसा तो नहीं कि ये परचम जो इतनी कुर्बानियों के बाद आज चमक रहा है और लहरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसके सामने खड़े होकर शर्मिंदा हो जाओ? मैं आपको अपने दिल की आज बता रहा हूं, एक स्टूडेंट की हैसियत से, कि मेरे अंदर की ये फीलिंग्स हैं, ये मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं। तो कम से कम अपनी सोचों के अंदर ये पॉजिटिविटी लेके आ जाए, क्योंकि जिस कदर गंद फैलाया जाएगा ना, याद रखिए रूढ़ियों के ऊपर फिर गंद ही गिरता है। अगर हमने अपने मुआशरे को रूढ़ी बना दिया, ट्रैश कैन बना दिया, तो यहाँ हम खुद भी कूड़ा ही फेंकेंगे और बाहर वाले भी जब आएंगे तो उन्हें लगेगा ये ट्रैश कैन है और वो कूड़ा ही फेंकेंगे। तो अगर हम आपस में जुड़ गए, हमारी सफों में इत्तेहाद हो गया, हमारे अंदर से ये जात पात रंग नस्ल के झगड़े खत्म हो गए, सुबाइयत के झगड़े, मेरी जुबान अच्छी है, तुम्हारी जुबान अच्छी है, फलां ये है, फलां ये है, ये महरूमी वो महरूमी, तो हम टूट जाएंगे। और मुसलमानों की तारीख में ये टूटना कई दफा हो चुका है। हम कुछ भी साबित नहीं कर पाते जब हम एक दूसरे को गलत साबित करते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को सही साबित करने की राह पर चल पड़े, मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है, अगर हम एक दूसरे को सही साबित करने के चक्कर में पड़ जाएं, हम सही हो जाएंगे, हमारा मुआशरा संवर जाएगा, हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और हमारी सफ़ों में मौजूद वो चालाक लोग, चंद लोग जो मनफियत फैलाते हैं, फितना फैलाते हैं, उन्हें इस पाक धरती पर फसाद फिल अर्ज की कोई राह सुझाई नहीं देगी। मैं सियासतदानों से भी अपील करता हूं, हमेशा करता हूं, फिर करूंगा, आप सब लोगों के करतूतों की वजह से ये सारा गंद फैला है। सियासी जलसों से जो गंद शुरू होता है वो सोशल मीडिया तक पहुंचता है और फिर प्रोफाइलें गंदी होती जाती है, पेज गंदे होते जाते हैं। चूंकि आपने बंदे हायर किए हुए हैं, आपको लगता है कि आप वोट तोड़ने में कामयाब हो गए। ट्रू, मुमकिन है आपके पास पैसा हो, आपने लफाफा सहाफी भी बना लिए हो, जैसे सो कॉल्ड एक टर्म खुद चैनल्स पे मशहूर हुई है, मैंने नहीं की। लफाफा सहाफी की टर्म भी सबसे पहले किसी सहाफी ने ही दी थी। तो जब सहाफी भी एक दूसरे के बारे में ये बातें कर रहे हैं, फौज का अगर एक जर्नैल उठे और किसी दूसरे जर्नैल के बारे में बात करे, तो दरअसल होगा क्या? फौज के जर्नैल जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो इसलिए जब पेट से कपड़ा उठाया जाता है ना, तो पेट अपना ही नंगा होता है, और पेट सबका नंगा हो गया हुआ है, मेरे समेत। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि पेट नंगा ना हो, लेकिन क्या करें, छीना झपटी में कमीज फट गई है, तार तार हो गया है ये जो दामन था। तो इसको हमें सीने की जरूरत है, हमें एक दूसरे का पर्दा रखने की जरूरत है, हमें एक दूसरे का भरम रखने की जरूरत है। अगर हम सब ये करेंगे ना तो फिर मुमकिन है, वरना एक आध बंदे के करने से ये नहीं होगा। इसमें जिद की कुर्बानी छोड़नी पड़ेगी, इदारों को अपनी ईगो कुर्बान करनी पड़ेगी, हर इंस्टीट्यूट को अदल के साथ देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को गिराते रहे, हम सब गिर जाएंगे। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना, जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसका नाम इस्लाम है, जिसका नाम इंसानियत है, ये मुख्तलिफ पिलर्स पे खड़ी है। जैसे अस्सलात व इमादुद्दीन कहा जाता है, नमाज दीन का सतून है। तो हम सब जब सतून एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, छत गिर जाएगी और हमारे सरों पे गिरेगी। और तमाशा तो हम बन ही चुके हैं, तमाशाई बहुत है, बल्कि तमाशबीन बहुत हो गए हैं। अल्लाह करीम मुझे और आपको की जाने वाली जितनी भी लग़्ज़ियां हैं वो माफ़ फरमाए। अल्लाह करीम मेरे और आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। हमसे जितनी नादानियां सरजद हो चुकी हैं,
جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے. اللہ کریم ہمیں براہ راست معاف فرما دے. اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی معصیت سے پاک کر دے. ہمارے دل کا آئینہ اجلا ہو جائے, ہمیں اپنا چہرہ بھی نظر آئے, اپنا مقام بھی نظر آئے, ہمیں اپنی شخصیت بھی نظر آئے, ہمیں اپنی معرفت ہو, ہمیں شخصیت کی وہ معراج عطا ہو جائے جو مومن کے لیے مقصود و مطلوب ہونی چاہیے. ہم سب نے مل کر لفظوں کے ذریعے, سروں کے ذریعے, تجزیوں کے ذریعے, تبصروں کے ذریعے, کارٹونوں کے ذریعے, میمز کے ذریعے ایک دوسرے کی گستاخیاں کی ہیں, ایک دوسرے کی توہین کی ہے. اور یہی ساری چیزیں مل کے جب انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچتی ہیں وہ بلاسفیمی کرتے ہیں اور وہ بہت کچھ کرتے ہیں, اور ہم اتنے کمزور ہیں اپنی صفوں میں کہ ہم ان کا ماں سوائے احتجاج کے, پروٹیسٹ کے, مذمتی بیانات کے کچھ بھی نہیں کر سکتے, چونکہ ہم ایک دوسرے کو کریب مینٹیلٹی کے تحت ڈسکرش کرتے آ رہے ہیں, لیگ پولنگ کرتے آ رہے ہیں. ہم سب کے سوچنے کی بات ہے, ہم سوچیں گے انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے بارش کا پہلے ایک قطرہ گرتا ہے, بارش کا پہلا قطرہ, اور جب بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو پھر اور قطروں کو حوصلہ ملتا ہے. حمزہ, یوں بارش ہوتی جاتی ہے, اور اگر نیچے بیڈ مینیجرز ہوں تو وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے, گڈ مینیجرز ہوں تو ریزروائرز بنا لیتے ہیں. اور ہم سب نے اچھی پالیسیوں کی اس لیے مخالفت کی ضد کی وجہ سے. یا آپ مڑ کے دیکھیں, اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایک دوسرے کی ضد میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں ہونے دیا, چونکہ ان کے دور میں انہوں نے مخالفت کی تھی, لہٰذا اب ان کے فرض ہے کہ وہ ان کے لیے مخالفت کریں گے. تو جب ہم ذاتیات پہ رہیں گے نا تو ہم کسی کو اچھا کام نہیں کرنے دیں گے. کیوں کہ فلاں نے اچھا کام کر دیا تو اس کی پروفائل, اس کا پورٹ فولیو بن جائے گا, یار ہیک کرو اس کا, اس پروجیکٹ کو کسی طریقے سے اس کو ڈاؤن کرو. نیشنل لیول پہ یہی کچھ ہو رہا ہے, اور یہی نیچے گلیوں میں بھی ہو رہا ہے کہ فلاں بچہ جو ہے نا اس کا اگر ہو گیا تو میرے بچے کی بڑی توہین ہونی ہے, میری انسلٹ, لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. تو کوشش کرو کسی طریقے سے اس کو آگے پیچھے مصروف کرو. یہ جو نسلوں کو بگاڑا گیا ہے, یقین مانو ٹارگٹ کر کے بچوں کو گمراہ کیا گیا ہے, ٹارگٹ کر کے والدین کو تکلیف پہنچانے کے لیے اولادوں کو گمراہ کیا گیا ہے. ایسے ایسے مشاغل میں ان کو ڈالا گیا ہے کہ والدین کا سر شرم سے جھک جائے. ایک طرف سے کوئی آواز آتی ہے, اس کے حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ میرے مسلک کا ہے, وہ میری قوم کا ہے. دیکھتے نہیں کہ اس کا کردار کتنا بد ہے. نہیں, اس کا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے. اس وقت بولنا ہے چونکہ ہماری ایگو کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری رٹ ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر, یہ ایک جسم ہے جس کا نام پاکستان ہے. تو اگر یہ بازو اس بازو سے لڑے گی نا, آپس میں مصروف ہوگی, تو کسی اور کی بازو اٹھے گی نا جب ہمارے منہ پر تماچا رسید کرنے کے لیے, تو یہ بازو آپس میں لڑتے ہوئے مصروف ہوں گے, ہم اس تماچے کو پکڑ نہیں سکیں گے. لیکن اگر یہ آپس میں اتفاق سے ہوئے نا تو نہ صرف ایک ہاتھ سے تماچا رکے گا بلکہ دوسرے ہاتھ سے جبڑا باہر آ جائے گا. یہ ہوتا ہے اتفاق کی طاقت. اس کو کہتے ہیں دی پاور آف یونٹی, جو ہمارے اندر کمزور سطح پہ ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. میں آپ کو صبح بتا رہا تھا اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا چینلز پہ بہت کچھ سنا ہے, ISI کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے بھی. انڈیویجولز نے غلطیاں ضرور کی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا, کون نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں, جب بات اداروں پہ آتی ہے نا, یاد رکھیے گا, ایک دو وائٹ سیلز اگر ویک ہوتے ہیں نا تو وائٹ سیل کی ایک خاص پہچان ہے. وہ گارڈین ہیں, وہ اینجلز ہیں, دے آر سولجرز, دے فائٹ اگینسٹ دا انٹروڈرز اور اینیمیز. کسی ایک آدھ وائٹ سیلز نے اگر کوئی پنگا لیا ہے نا تو یاد رکھیے جو ہمارا پورا سسٹم آف وائٹ سیلز ہے نا, اس کو ISI کہا جاتا ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میرے وائٹ سیلز کیا کر رہے ہیں, بٹ دے آر فائٹنگ اگینسٹ ہڈن اینیمیز. بیکٹیریا اور وائرس جو حملہ ور ہوتے ہیں, میرے سفید خون کے ذرات مجھے بتائے بغیر, احسان جتائے بغیر ان دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں. دشمن بھی ہڈن ہے, ان سین ہے. میرے سفید ذرات جو میرے گارڈین ہیں
وہ بھی ہڈن ہے، نظر نہیں آتے، اور یقین مانو ان کی شہادت کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنے خون کے سفید ذرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا کریں، ان کے سولجرز بن کے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھا کریں جو خون کے سفید ذرات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہمارے بدن کے سفید ذرات کمزور ہو گئے، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا آئے گا، ہمیں لے جائے گا۔ یہ جو آج تک ہم تھوڑا بہت بچے ہوئے نا، یہ ہماری ساری امیونٹی یا امیون سسٹم سٹرونگ ہے، یہ ان وائٹ سیلز کی وجہ سے ہے، جنہیں لاڈ سے میں خلائی مخلوق بھی کہتا ہوں۔ یہ اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے ان کا۔ مذاق اپنی جگہ پہ رہتا ہے، کرٹیسزم اپنی جگہ پہ رہتی ہے، کسی ایک آدھ فیل پہ آپ بات کریں اور بات ہے۔ ہمیں آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ کو میرے سٹائل کا پتہ ہے، جو مجھے جانتے ہیں، میں کسی کی بہاف پہ بات نہیں کرتا۔ میں نیوٹرل انداز میں جو بہتر سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور حق ہے، میں اس پہ ببانگے دخل بات کرتا ہوں، ٹھوک بجا کے بات کرتا ہوں۔ مجھے لوگ ڈراتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ویگو آ رہی ہے، کبھی فلاں چیز آ رہی ہے۔ میں ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں جو موت کا فرشتہ بھیجتا ہے۔ جب اس کو منظور ہوگا، اور جو منظور ہوگا اس کے اختیار میں ہر چیز، دنیا کا کوئی نمرود، کوئی فرعون کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر اللہ کی راہ میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس جیسی موت شاندار موت ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں، جینے کا سلیقہ سیکھیں، آپ کو مرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ یہ درمیان میں کس لیے میسج آ گیا کہ شاید یہ ضروری تھا، یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھا۔ آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں۔ گند میں کمی واقع ہو جائے گی، آگ میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ہم آگ بجھانے والے بن جائیں، ہم گند اٹھانے والے بن جائیں، پھینکنے والے نہ بن جائیں۔ اور اگر ہم سارے، چونکہ سب نے تھوڑا تھوڑا کر کے پھینکا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اٹھانے لگ جائیں نا، یقین مانو کمی ہو جائے گی۔ آپ سارا نہ اٹھا سکو، کم از کم اپنی ذات کا گند آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس پوسٹ کو لائک کرنا ہے، کس پوسٹ کو شیئر کرنا ہے۔ گالم گلوچ سے تو میرے کہنے پہ جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، میں نے ان کو کافی عرصے سے منع کر دیا ہوا ہے، اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے۔ چھوٹی سی ایفرٹ تھی، میرے سپارٹنز جو میرے نام کے ساتھ جانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اپنی جناب سے ان کو کثیر خیر والا رزق عطا فرمائے۔ میں تو اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے کھڑا رہتا ہوں کہ مالک، میرے مجھ سے نسبت رکھنے والے جن کو توقعات ہیں، یا رب العالمین ان کے خزانے بھر دے، اپنے لامحدود خزانوں سے ان کو رزق عطا فرما دے۔ وہ ایک چیز کو فالو ضرور کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، میرا کہنا مان لیا ہے، گالم گلوچ سے وہ باہر نکل آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ آپ سب لوگ کوشش کریں، اپنے آپ کو پروڈکٹیو، پروگریسو، تعمیری کاموں میں مصروف رکھیں، گالم گلوچ سے باہر نکلیں۔ یہ جو آپ دوسروں کی خاطر اپنے گھر میں گند لے کے آ رہے ہیں نا، کہ آپ نے اس کے لیڈر کو گالی، اس کے لیڈر کو گالی، میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ کیا بدبخت اولاد ہے جو اپنے والد کو گالیاں دے یا والدین کو گالیاں دے، مختلف روایات میں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے والد کو گالیاں دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی کسی کے والد کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والد کو گالیاں دے گا، تو دراصل اس نے اپنے والد کو گالی دی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے والد کو گالی دی ہو اور پلٹ کر اس نے آپ کے والد کو گالی دی ہو؟ پروفائلیں آپ کے سامنے ہیں، کبھی ریویو کر کے دیکھیے گا، آپ کانپ جائیں گے کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا۔ بڑے نازک معاملات ہیں، اپنے آپ کو فتووں سے دور رکھیں، فوری طور پر کامنٹس میں آ کے جنت اور دوزخ کے فیصلے نہ کریں، اپنی گلیوں میں پھیلتے ہوئے جہنم کی آگ پہ نظر رکھیں، پھولوں کے کم ہوتے ہوئے معیار پہ نظر رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اداروں کے اندر ہم جہنم کی آگ زیادہ کر رہے ہیں یا جنت کے پھول زیادہ اگا رہے ہیں۔ ہمیں
یقین مانیے کرسٹل کلیئر جواب مل جائے گا۔ تو قرآن جو ہے نا وہ عمل کی بات کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نماز میں سیکھتے ہیں یہ ساری عمل کی بات ہے۔ نماز کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک اس کو ذہن میں رکھیں۔ غلط بتایا اگر کسی نے آپ کو بتایا کہ نماز فار دی سیک آف نماز، بالکل غلط ہے، خلاف اسلام ہے۔ میرا تعلق ہے خانوادہ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آل اولاد آپ کو یہ کہہ رہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی اور برائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ فحاشی روک رہی ہے، منکرات روک رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس علاقے میں نمازیں جو ہیں وہ آپ کی چل رہی ہیں اور واقعی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن مسجد میں نماز ہو اور گلی کے اندر فحاشی اور منکرات اسی طریقے سے ہوں، مسجد میں نماز ہو، مصلی پہ نماز ہو، لیکن اسی گھر میں فحاشی اور منکرات بڑھ رہی ہوں، کوسچن از دیئر، یا وہ نماز نہیں، یا وہ نماز نہیں، یا بات غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ ہم بے شک تھوڑا سا عمل کریں، بے شک تھوڑا سا عمل کریں، لیکن خالص کامل عمل ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ اللہ کو خالص دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بہت پسند ہیں۔ تھوڑا عمل کریں لیکن خالص عمل کریں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی مرضی اس کو سونپ دیں۔ یہ جب سے ہم نے اپنی مرضیاں اختیار کی ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ چیزوں پر ہم ایمان لے آئے، کچھ چیزوں سے ہم نے کفر کر دیا، جہاں دل کی اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتی، چونکہ ہم بہت بڑے ٹھیکیدار بن گئے، ہم نے ہر جگہ پہ تباہیاں پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں نے یہی کیا ہے، چونکہ ابلیس کی جنگ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، فار گاڈ سے اس کو سمجھیں۔ ابلیس کی جنگ آدم کے ساتھ ہے، ابلیس کی جنگ بنی آدم کے ساتھ ہے۔ ابلیس انسانوں کو ہرانا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ہی الزام تھا، پورے قرآن پاک میں نے اسٹڈی کر کے کئی مرتبہ دیکھا ہے، ایک ہی الزام لگایا تھا اس نے، اتجعل فیہا من یفسد فی الارض، اس کو خلیفہ بنانے لگے ہیں جو زمین پہ فساد پیدا کرے گا۔ اگر انسان بنی آدم فساد سے بچ گئے، یقین مانیے شیطان ہار جائے گا، اور وہ ہارنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کو بڑے انتظامات وہ کرتا ہے، اس نے من الجنت والناس ایسے ہرکارے بنا رکھے ہیں، ہر جگہ پہ فساد ہو رہا ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں مسلمانوں کے حوالے سے تو وہ ایک اسپیسیفک ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ماننے والے فساد کو نہیں مان سکتے، ہم فساد کو نہیں مان سکتے۔ اور اگر ہمارے گلیوں میں، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، ہماری پروفائلوں میں، ہمارے گروپس میں، پیجز پہ فساد ہے، ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم کیا ہیں؟ اللہ کو بالکل کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اونٹ کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا کہ میں نے جی بڑا اونٹ کر دیا، اللہ پہ احسان کر دیا، نہیں، دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کے پاس۔ یاد رکھیے، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں ایسی احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں نے خود پڑھی ہیں، باب الصلاۃ کے اندر کون سی نمازیں ہیں جو منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کون سی نمازیں ہیں جو اللہ قبول نہیں کرتا، اور نماز جو ٹریننگ ہے وہ کس لیے ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس سے مطلوب و مقصود کیا ہے اللہ کا، اللہ کیوں چاہتا ہے، کیا اللہ کو کمی تھی فرشتوں کی یا کسی اور چیز کی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اتنی خوبصورت عبادت کا طریقہ ہے نماز کہ جب انسان نمازی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے یہ ساری جہنمی کیفیات ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ آپ کا فلٹر صاف کرنے والی چیز ہے، یہ ڈٹرجنٹ ہے جو آپ کو صاف کرتی ہے، یہ آپ کے کردار کے آئینے کو اجلا کر دیتی ہے۔ نمازیں بھی چل رہی ہوں، تلاوتیں بھی چل رہی ہوں، اور کردار جو ہے وہ کثیف تر ہوتا چلا جائے تو گڑبڑ تو ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ میں کمی ہے کہیں پہ، چونکہ جو کام کرنے والا تھا اور جس طرح کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے، ترتیب الٹی ہو گئی۔ پہلے ہم نے جوتے پہن لیے، تسمے بند کر لی، اور پھر ہم نے اوپر جرابیں چڑھانے کی کوشش کی، یا میں اس کوٹ کے اوپر اب بنیان پہننے کی کوشش کروں جو کہ نیچے آنی چاہیے، پھر اس کے اوپر شرٹ آنی چاہیے، اور پھر کوٹ آنا چاہیے۔
تو ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی. بہت ساری باتوں میں مختصر بات یہ ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، ٹانگیں مت کھینچیں، کریب مینٹالٹی کے اس رویے سے بچیں. یہ جہنمیوں کی نفسیات ہے. جنت کے معاشرے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے. قرآن سے ثابت کروں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بیلنس یہ ہے، بر اور تقوی، اس میں کوآپریشن کی قرآنک انسٹرکشنز ہیں. اور یہ جو عدوان ہے، برائی، فحاشی، منکرات، اس میں آپ نے تعاون نہیں کرنا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کون سا پلڑا کہاں جا رہا ہے. نیکی اور تقوی کے کاموں میں، جو پرہیزگاری کے خیر کے کام ہیں ان میں تعاون کتنا ہے، اور فحاشی، منکرات، برائی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، تخریب کاری، اس میں تعاون کتنا ہے. اگر ہم جہنم کو بنا رہے ہیں، یقین مانیے بڑے خطرناک معاملات ہیں. ہم نے انہی گلیوں میں، اسی زندگی میں جنت بنانی ہے. جنت بعد میں نہیں ملنی یار. پلیز اس چیز کو سمجھیں، یہ اسلام کا ایک بیسک پرنسپل ہے. ہمیں غلط بتایا گیا کہ جنت کا فیصلہ وہاں پہ جا کے ہوگا. وہ صرف ایک آفیشیل سیرمنی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیپر شیپر ہو گئے، سارا کچھ ٹیچرز کو پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے. وہ رزلٹ ڈیکلریشن ڈے ہے. دنیا یہاں سے جو کچھ، چلو اور کسی کو نہیں بھی پتا، آپ کو تو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو بھی پتا آپ کیا کر رہے ہیں. یہیں سے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہاں سے اگر درود شریف جا رہا ہو، تقوی جا رہا ہو، شرافت جا رہی ہو، ادب جا رہا ہو، صلح جوئی جا رہی ہو، تحمل جا رہا ہو، ادب جا رہا ہو، تو بابا جنت میں ابھی سے پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے تو دعا سکھائی گئی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں چھوٹا سا تھا، چوتھی پانچویں کلاس میں سوچتا تھا، میں نے ایک دفعہ بیجی سے بھی پوچھا، انہوں نے مجھے سکھائی یہ نماز ترجمے کے ساتھ. میں کہ بیجی میرے تو بچے نہیں ہیں، تو میں جب والدیا کہتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ تو بیجی نے کہا کہ یہ تمہارا جو ہے نا، اللہ پاک اپنے بینک میں پہلے سے سٹور کر لیں گے. اللہ کے پاس یہ چیزیں پہلے سے جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. جب تمہارے بچے ہوں گے نا تو یہ ان کو دعا لگ جائے گی. ایک بچے کو سمجھانے میں یہی الفاظ چاہیے تھے، اور میں سمجھ گیا. انہوں نے مجھے مثال دی تھی جو ان کے الفاظ تھے. ایک غلہ تھا ہمارے پاس، اب تو شاید رواج نہیں ہے بچوں میں، چھوٹا سا غلہ ہوتا تھا مٹی کا. تو اس میں کبھی ہمارے دور میں وہ 10 پیسے، 5 پیسے، چوانی، ٹھیانی چھوٹے چھوٹے، تو وہ کبھی کبھی اس میں ہم ڈال دیتے تھے بہن بھائی مل کے. تو امی نے کہا کہ جیسے یہ غلے میں تم اکٹھے کرتے ہو نا پیسے، اس طرح تم جب یہ پڑھو گے والدیا تو تمہارے غلہ جو اللہ کے پاس ہے نا، اس میں وہ اکٹھی ہوتی جائیں گی. اللہ اکبر. ادھر سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم بھیج رہے ہیں جو کچھ بھیج رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے. وہ جو ایندھن بنیں گے نا وہاں پہ، پتھر اور انسان جو پگھلیں گے، وہ یہاں سے آگ جا رہی ہے، اور وہ آگ وہی بھیج رہے ہیں جو یہاں آگ پھیلا رہے ہیں. یاد رکھیے، یہاں آگ پھیلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کن کے لیے تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت شیطان کا چالہ ہے کہ یہاں ہم نے ایک دوسرے کے جینے کو جہنم بنا دیا، اور ہم آس لگائے بیٹھے ہیں. ہمیں غافل کر دیا گیا کہ وہاں ہم نے جنت میں جانا ہے. سب اسی وجہ سے نہیں آگ پھیلا رہے کہ تم جنتی ہو، کرو جو کرنا ہے. دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے تم جنتی ہو، وہ جہنمی ہے. پہلا بھی کہہ رہا ہے تم جنتی ہو، وہ جہنمی ہے. تیسرا بھی کہہ رہا ہے تم جنتی ہو، وہ جہنمی ہے. لگے ہوئے اور بظاہر نیچے ہے سارا. چونکہ علماء کرام کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسی آگ پھیلاتے ہوئے. جو بڑے لیول پہ ہیں وہ تو سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اتفاق ہے. پھر سوچئے نیچے یہ کون کر رہا ہے؟ نیچے کون کر رہا ہے؟ نیچے وہی کر رہا ہے جو شتونگڑے درمیان میں آ جاتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. میں اس لیے آپ کو کہا کرتا ہوں علماء حق کو دیکھا کریں، اوپر علماء کرام سے پوچھا کریں. اور اگر کوئی علماء کرام بھی جہنم کی آگ کو پھیلانے کے لیے ایسے معاملات کر رہے ہوں تو وہ علماء کرام نہیں ہوں گے، وہ علماء سو ہوں گے. یہ ان کی پہچان ہے کہ وہ اس زمین کے اندر جہنم کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ہم زیادہ آئیڈیل سچویشن میں نہیں جا سکتے، مجھے بھی پتا ہے. 21ویں صدی ہے، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہم نبی پاک علیہ السلام سے بہت دور آئے ہوئے ہیں، لیکن
اس میں ایک بڑا خوبصورت صحت مند پیغام بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو تو ابو لہب نے بھی دیکھا تھا, نبی پاک علیہ السلام کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا, طائف کے نوجوانوں نے بھی دیکھا تھا. تو ضروری نہیں کہ پیغمبر کو دیکھنے سے ہی آپ کو انقلاب مل جائے, نہیں. آپ پیغمبر کے زمان و مکان سے کہیں دور بھی ہوں, پیغمبر کا زمان و مکان رحمت بن کر آپ کے زمان و مکان میں اترا ہوا ہے, گھر گھر میں اترا ہوا ہے. صرف آپ نے اپنی ذات کو ایکسپٹنس کے اس لیول پہ جانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی محبت کو قبول کیا, آپ کی رحمت کا انتظار کیا. یا رسول اللہ خلیے خلیے میں سما جائیں, یا رسول اللہ ہماری شخصیت ہمارے کردار میں سما جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لفظ ہمارے عمل میں ڈھل جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قول و فعل کا تضاد آپ کے قدموں کے صدقے ختم ہو جائے. یقین مانیے جب آپ اس کیفیت میں سوچنا شروع کر دیں گے نا, آپ کے لاڈ میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کو رات کو سوئے ہوئے بھی جنت کے خواب آئیں گے, آپ کو باتیں کرتے ہوئے بھی ٹھنڈک کا احساس ہوگا, چائے پیتے ہوئے بھی آپ کو جام کوثر کی لذت آئے گی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے جنت کی ان نہروں کا جن میں دودھ اور شہد بہتا ہے, ان کا تصور آپ کا زندہ ہو جائے گا. تصور میں جنت لے آئیں, خیال میں جنت لے آئیں, سوچ میں جنت لے آئیں, وہی جنت آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی چلی جائے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو اپنے نفوس میں جنت کا ماحول کریٹ کر لیں. نفس کے اندر جنت آ گئی آپ کے نفس کے اندر, تو یہ نفس امارہ لوامہ مطمئنہ بن جائے گا. یہی نفس جنتی نفوس جو ہوتے ہیں وہ زمین پر چلتے پھرتے بھی, جن کی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ مثال دی ہے, میرے بندے چلتے پھرتے تم ان کو دیکھو وہ کیا ہے, اللہ نے لاڈ کیا ہے. زمین پر چلتے پھرتے بھی اللہ نے ان کی مثالیں دی ہیں. نفس مطمئنہ بن جائے, اس نفس مطمئنہ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو مجھے اور آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف آنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو انکرج کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عام سیشن ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نصاب بنا دیا ہے, اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. شاید آپ کو آنے والے وقتوں میں اس کی زیادہ بہتر سمجھ آئے, یا شاید آپ کی اولاد میں سے کسی کو سمجھ آ جائے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے بالکل کامنٹس نہیں دیکھے, چونکہ میں اس کیفیت میں تھا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا آپ سامنے بیٹھے ہیں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ رکھوں تاکہ آپ دیکھ سکیں میری آنکھوں سے وہ ریکویسٹ, وہ التجا, وہ خواہش, وہ آرزو, وہ تمنا, وہ محبت, وہ لاڈ جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.